اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ دورہ قرآن پاک میں آج ہم بات کریں گے تیسرا سپارہ، تیسرا پروگرام ہے ہمارا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسرے سپارے میں انشاءاللہ ہماری سورہ بقرہ جو آدھا حصہ تھا وہ بھی مکمل ہو جائے گا، آدھے سپارے پہ تقریباً مشتمل ہے، اور سورہ آل عمران کا بھی تیسرے سپارے میں آغاز ہو جائے گا۔ تو یہ دو سورتیں تیسرے سپارے میں آئیں گی، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران۔ سب سے پہلے اس سپارے کے کچھ مضامین کے اوپر بات کرتے ہیں کہ پورے تیسرے سپارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کیا احکامات ان آیات میں ہمیں عطا فرمائے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی، تلک الرسل، جو یہاں پر سے آیت مبارکہ شروع ہوتی ہے، تو وہاں باقی انبیاء کرام کے فضائل اور پھر خصوصیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر انبیاء پر فضیلت کا تذکرہ کیا گیا۔ پھر اس سپارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ قرآن یعنی یہ کتاب الہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا افضل ترین کلام ہے، اور اس کی سب سے پیاری آیت جس کو ہم آیت الکرسی کے نام سے جانتے ہیں وہ بھی اس میں موجود ہے کہ افضل ترین آیت۔ تیسرے سپارے میں اس کی بھی یہاں پر فضیلت بیان فرمائی جا رہی ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اور وقت کا جو بادشاہ تھا، سرکش تھا، کافر تھا، اور تفاسیر میں اس کا نام نمرود بتایا گیا۔ نمرود جو کنعان کا بادشاہ تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیا مکالمہ اس سے ہوا، کیا حالات اور واقعات ہوئے وہ تذکرہ کیا گیا۔ مردوں کو زندہ کرنے کی جو ایک ایگزامپل اللہ کی آیات یعنی نشانیوں میں سے جو نشانی بیان کی گئی وہ بھی سورت میں ہے، اور اس سورت میں حضرت عزیر علیہ السلام کے 100 سال تک موت کی کیفیت میں رہنے اور اس کے بعد انہیں زندہ کرنے کا جو معجزہ ہے، جو واقعہ ہے، وہ بیان کیا گیا۔ تو اس سے موت کے بعد کی زندگی کی حقیقت کو واضح کیا گیا۔ پھر تیسرے سپارے میں انفاق فی سبیل اللہ یعنی راہ خدا میں مال خرچ کرنے کی فضیلت، کس کو دی جائے، کیسے خرچ کیا جائے، کون سا صدقہ باطل ہو جاتا ہے، باطل کرنے کے بجائے، برے کلمات کہنے کے بجائے کیا کیا جائے، صدقہ دینے کے بجائے، وہ تمام واقعات کہ صدقے کے بعد اگر دل آزاری کی جائے تو نہ صرف یہ کہ اس صدقے کا اجر ضائع ہوگا بلکہ اللہ کی طرف سے ناراضگی بھی مول لینے والی بات ہوگی۔ پھر صدقہ کرتے وقت ریا نہیں ہونی چاہیے، شو آف یا دکھاوا، اس کا تذکرہ فرمایا گیا۔ اسی صدقے کے بعد ربا یا سود کا بیان کیا گیا اور بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ تو صدقات کو بڑھاتے ہیں یعنی اس کی ترجیح دیتے ہیں، اور تم سود لینے پر آمادہ ہو۔ سود کی جو حرمت تھی یا سود خور کا جو انجام تھا وہ بیان کیا گیا۔ اس کے بعد سود پر جو وعید تھی وہ بیان کرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معاملی جو ہمارے مالی معاملات ہیں ان کا تذکرہ کیا، لین دین کے معاملات کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، اور آیت مدائن جو سب سے بڑی قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے اس کا تذکرہ کہ جب ادھار کا معاملہ کرو، قرض دینے لگو یا قرض لو، تو اس کو کس طرح سے لکھ پڑھ کر ہر طرح کے فتنے کا راستہ روکا جا سکتا ہے، اس کی میعاد کیسے مقرر کی جا سکتی ہے، گواہ بنانے چاہیے، اگر کوئی گواہ موجود نہ ہو تو گروی کوئی چیز رکھی جائے، وہ تمام واقعات یہاں پر معاملات کیسے کیے جائیں گے وہ بیان کیے گئے۔ پھر سورہ بقرہ کی جو فضیلت کی ایک خاص وجہ، دو آخری آیات آمن الرسول، یہ وہ آیات ہیں جن کی فضیلت احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح ہے، اس جامع دعا کا تذکرہ فرمایا گیا۔ اس کے بعد سورہ آل عمران کی ابتدا ہوئی۔ حضرت عمران بن لاسان اور ان کی زوجہ حنہ بنت فاقوس جو حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ، ان کے جو ہے ان کی زوجہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، یعنی عمران بن لاسان کا گھرانہ مطلب بی بی مریم اور ان سے ان کی اولاد حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کا تذکرہ کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی کچھ تکوینی یعنی کائنات میں سے کچھ نشانیاں اپنی قدرت کی ان کی طرف توجہ دلائی۔ اہل کتاب سے خطاب کیا گیا، یہود سے خطاب کیا گیا، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نجران کے جو عیسائی تھے ان کا جو ایک وفد، ایک ڈیلیگیشن آیا تھا جس سے مباہلے کا تذکرہ کیا گیا،
اور انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ کے بیٹے ہیں، اس کا تذکرہ۔ پھر اس میں بڑی پیاری ایک وضاحت ہے آیات محکمات، کہ قرآن پاک کی جو آیات ہیں، جو احکامات ہیں، کچھ بالکل واضح ہیں کہ عام سننے والے کو بھی فوراً سمجھ آ جاتی ہیں اور اس کا مطلب اس پہ واضح ہو جاتا ہے، اور کچھ ایسی ہیں جن کے مختلف معنی بنا سکتے ہیں۔ یعنی میں کہوں گی میرا نظریہ اس کے بارے میں یہ ہے، کوئی دوسرا شاید کچھ اور کہے، جس کو ہم کہتے ہیں تمثیل ہے، یا کوئی واقعات بیان کیے گئے یا ان کو سلائٹلی بیان کیا گیا ہے مگر بہت زیادہ ڈیٹیلز نہیں دی گئی۔ تو آیات متشابہات اور آیات محکمات کا تذکرہ کیا گیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ جو حق کے طالب ہیں، جو فتنہ نہیں چاہتے، جن کی نیت میں کھوٹ نہیں ہے، تو وہ متشابہات کے پیچھے یا شبہ والی یا جس کے کئی مفہوم ہو سکتے ہیں ان آیات کے پیچھے نہیں پڑتے، بلکہ جو واضح کلیئر احکامات ہیں جن میں بتایا گیا یہ کام حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، وہ بس اس پر عمل کرتے اور باقی چیزوں کے پیچھے نہیں دوڑتے۔ پھر اللہ کا کلمہ اور روح اللہ کا تذکرہ کیا گیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا پسندیدہ دین کون سا ہے، زندگی کا طریقہ کون سا ہے، مطلب بہت سے طریقے ہیں نا، بہت سارے میتھڈز ہیں، بہت سارے وے آف لائف ہیں، بہت سارے لائف سٹائل ہیں مختلف لوگوں کے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لائف سٹائل اللہ کا پسندیدہ ہے، جو دین اللہ کا پسندیدہ ہے، جو طریقہ ہے، وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ اور اہل کتاب کا، ان کے جرائم، ان کی نافرمانیوں کا تذکرہ کیا گیا۔ پھر اس سپارے میں ہمیں یہ بھی تعلیم دی گئی کہ کافروں کو جو اللہ کے نافرمان ہیں اور بار بار انبیاء علیہ السلام کی نشانیاں، معجزات دیکھ کر ان کی دعوت کو سن کر بھی ایمان نہیں لاتے، ان سے تم دوستی نہ رکھو۔ یعنی جو اتنے ہٹ دھرم ہیں، سوچے نا کتنے کرپٹ ہیں کہ معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے اور نہ وہ کبھی تم سے مخلص ہو سکتے ہیں۔ بدترین گمراہی کیا ہے؟ پھر عبرت کے اس میں واقعات، 3 عبرت آموز قصے اس سپارے میں بیان کیے گئے۔ پھر حضرت بی بی مریم کے والد حضرت عمران بن لاسان، ان کی والدہ حضرت حنہ بنت فاقوس کا تذکرہ کیا گیا، انہوں نے اولاد کی کس طرح دعا فرمائی، خواہش کی، منت مانی۔ منت کا کانسیپٹ کیا ہے، منت کسے کہتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے، وہ بھی یہاں ظاہر ہو رہی ہے۔ حضرت بی بی مریم کی پیدائش اور بیٹی کا جو مقام اور مرتبہ تھا، اس کی وضاحت، ان کی افضلیت کہ بیٹی کو اللہ تعالیٰ نے کیا مقام عطا کیا۔ وقت کا جو دستور تھا، جو قانون تھا، عام طور پر بیٹوں کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے مقرر کیا جاتا تھا، اور یہاں آپ یہ دیکھیں کہ یہ سعادت مرتبہ ایک خاتون کو حاصل ہوا، تو عورت کا مقام مرتبہ کیا ہے وہ بھی یہاں پر واضح ہوتا ہے۔ اس کے بعد ان کی کفالت کا، ان کی تربیت کا جو معاملہ تھا، حضرت زکریا علیہ السلام نے جو ان کی کفالت کی، بی بی مریم کی کرامات جو اللہ کی طرف سے ان کو عطا کی گئی، بے موسم کے پھل ان کے حجرے میں پائے جاتے تھے اور وہ اللہ کی کس طرح عبادت فرمایا کرتی تھی، اس کا تذکرہ وہاں انہوں نے، یعنی زکریا علیہ السلام نے دعا فرمائی اولاد کی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد عطا فرمائی اس عمر میں جبکہ اب بظاہر اولاد کی امید باقی نہیں رہتی۔ اللہ نے ان کو بیٹے کی خوشخبری بھی دی، اپنی قدرت کے نمونے یعنی معجزات بھی دکھائے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا بھی عجیب واقعہ ہے، یہ بھی اللہ کے معجزات میں سے، یعنی اللہ نے جو انبیاء کو معجزات عطا فرمائے اور دنیا میں جو معجزات ظاہر کیے وہ ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہی بیسیکلی معجزہ ہے۔ اور بالکل ایسے ہی جیسے آدم علیہ السلام کو اللہ نے بے ماں باپ، یعنی کوئی ان کی نہ ماں تھی نہ باپ تھا، ان سے پیدا کیا، کہ ایک مٹی کا مجسمہ بنایا گیا اور اس کلے سے اللہ نے اس میں روح پھونکی اور وہ ایک زندہ انسان کی مانند ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی دکھایا کہ میں چاہوں تو بغیر ماں کے پیدا کروں، چاہوں بغیر باپ کے پیدا کروں، چاہوں تو دونوں کے بغیر پیدا کر دوں، لیکن جو نارمل دنیا میں سلسلہ ہے وہ یہی ہے کہ ہر بچے کی ماں بھی ہوتی ہے اور باپ بھی ہوتا ہے، ظاہر ہے جو اس کی پیدائش کا سبب ہے۔ پھر کن فیکون کی قدرت اور طاقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح فرمائی۔ یہود کا ایمان قبول کرنے سے جو انکار تھا، ان کی ہٹ دھرمی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی جو ان کی سازشیں اور منصوبے تھے اور ان کی نافرمانیاں جو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے انہوں نے کی، پھر یہود کا جو دعویٰ تھا، عیسائیوں نے اپنا ایک دعویٰ بنا لیا، ان کا دعویٰ، اور اسی طرح سے جو مختلف کہنا چاہیے کہ خود ساختہ نظریات، ان کا تذکرہ فرمایا گیا۔ اللہ نے کس طرح سے اپنے انبیاء کی مدد ہر موقع پر فرمائی، اس کا بھی ذکر ہے۔ مباہلے کی دعوت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کو دی، اس کا ذکر ہے۔ انہوں نے اس مباہلے کو، یعنی وہ ان کا ایک آپس میں باہمی
مقابلہ تھا اس کو قبول نہیں کیا بلکہ اس سے فرار ہو گئے۔ انبیاء علیہ السلام سے جو عہد اس میں لیا گیا، اللہ تعالیٰ نے ارواح انبیاء سے جو ایک وعدہ لیا تھا آسمانوں پر، اس کا تذکرہ ہے۔ امتوں سے جو وعدہ لیا تھا اس کا ذکر کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان فرمائی گئی، اور ایمان اور کفر دو اپوزٹ چیزیں ہیں، یہ ایک جیسی نہیں ہو سکتی۔ کسی کے دل میں یا تو ایمان ہوگا یا کفر ہوگا، اور اس کی حقیقت کیا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بالکل واضح فرما دی۔ یہ تمام مضامین تیسرے سپارے میں بیان کیے گئے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں غور و فکر کی، سمجھنے کی، غور کرنے کی، اور پھر اس کے بعد عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ اب ہم ابتدا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ 1,24,000 کے قریب روایات میں پتہ چلتا ہے کہ انبیاء مبعوث ہوئے۔ میں ہمیشہ عرض کرتی ہوں کہ اس بات پر ضد نہیں ہے، یہ اس سے کچھ کم بھی ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، مگر رفلی ہم کہتے ہیں اپروکسیمیٹلی 1,24,000 انبیاء۔ اور سب سے بڑی دلیل ایک بات کافی ہے کہ جو قوم دنیا میں آئی، پیدا کی گئی، ظاہر کی گئی، کوئی بستی، کوئی قوم ایسی نہیں تھی جس کے پاس اللہ نے ہادی یا پیغامبر، جس کو ہم پیغمبر کہتے ہیں، میسنجر کہتے ہیں، وہ نہ بھیجے ہوں۔ تو رفلی کچھ احادیث سے ان کی تعداد کا تعین کیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں یہ سب اللہ کے رسول ہیں، جن کا ذکر ہو رہا ہے، جن کا ذکر آگے چل کر ہوگا۔ اللہ نے بعض کو بعض پر مختلف چیزوں میں فضیلت عطا فرمائی۔ سب معصوم ہیں، سب امین ہیں، سب اللہ کے مقرر کردہ ہیں، سب نے حق ادا کیا، اپنی ذمہ داری پوری کی، اللہ کی طرف سے جو تبلیغی ذمہ داریاں عطا کی گئی تھیں ان کو پورا کیا، انجام دیا۔ سب اللہ کے پیارے ہیں، مگر کچھ کو کسی چیز میں فضیلت، کچھ کو کسی چیز میں، اور اللہ خود ہی واضح فرما رہے کہ کچھ ایسے ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا، جیسے باقاعدہ کلام، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو کہا جاتا تھا نا کلیم اللہ، کہ اللہ کا پیغام سنتے تھے، طور پر جاتے تھے، باقاعدہ کلام کو سماعت فرماتے تھے، اور فرمایا بعض کو درجوں میں اونچا کر دیا اور بعض کو بعض فضیلتیں عطا فرما دی۔ اور عیسیٰ علیہ السلام بن مریم، دیکھیے قرآن پاک میں جب بھی عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ بن مریم، بار بار ان کا تذکرہ ہے، ورنہ عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ یہ قانون ہے انبیاء علیہ السلام کے زمانے سے، اور ابھی بھی یہ تقریباً پوری دنیا میں رائج ہے کہ جب کسی کے سر نیم لگایا جاتا ہے، آپ دیکھیں غیر مسلم بھی ایسا ہی کرتے ہیں، اور مسلمانوں کے یہاں بھی ہوتا ہے کہ ولدیت لگائی جاتی ہے، پیرنٹ میں سے باپ کا نام لگایا جاتا ہے بچے کے آگے، جو بچے کے نام کے آگے جو سر نیم ہوتا ہے وہ فادر کا، والد کا نام ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب بھی قرآن پاک میں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، ابن مریم کہہ کر خطاب فرمایا۔ یہ بات میں اس لیے واضح کر رہی ہوں کہ چونکہ ہر دور میں مختلف ذہنوں کے لوگ رہے ہیں، مختلف طور پر وہ تحقیق کرتے رہے، تو کچھ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے یا ان کا یہ ماننا ہے، ان کا یہ اندازہ ہے کہہ لیجئے یا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بھی کوئی والد تھے۔ بڑی کہانیاں لکھی گئی ہیں اس میں، بڑی کتابیں پڑھی بھی گئی ہیں، ہم نے بھی اس کو پڑھا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں ایسا کہیں پہ کسی بھی آیت سے کچھ شک شبہ بھی نہیں پڑا کہ کہیں واضح کیا ہو کہ ان کے والد تھے۔ اگر والد تھے تو عیسیٰ ابن مریم کہنے کی ضرورت نہیں تھی، اس تہمت کا تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی جو یہود نے لگائی بی بی مریم علیہ السلام پر، اور یہ بھی فرمانے کی ضرورت نہیں تھی کہ جنہوں نے انکار کیا اور ان کو تعجب ہوا کہ کیسے بن باپ کے بچہ پیدا ہو سکتا ہے، تو اللہ نے مثال میں فرمایا کہ عیسیٰ کی مثال اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں آدم کے مثل ہے۔ کیا مطلب تھا؟ آدم علیہ السلام بھی فطری طور پر پیدا نہیں ہوئے جیسے کہ ایک ماں اور ایک باپ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی قدرت سے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ تو تمہیں اس پر تعجب نہیں ہے؟ پوری دنیا مانتی ہے نا کہ آدم کے کوئی فادر اور مدر نہیں تھے، تو پھر اس بات پر کیوں تعجب ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بچہ باپ کے بغیر ہو؟ تو یہ دلیلیں قرآن کی ہمیں سمجھنے میں مدد دیتی ہیں کہ واقعی یہ کچھ اللہ کی قدرت تھی۔ اور دیکھیے نارمل لائف نارمل طریقے سے ہی گزرتی ہے، ایک دنیا کا قانون ہے جو یونیورسل ایک ٹروتھ ہے، جو ایک لا ہے نیچر کا، کہ میل اور فیمیل دونوں سے اولاد پیدا ہوتی ہے۔ سائنٹیفکلی بھی آپ دیکھتے ہیں ایگز ہیں، سپرم ہے، اور اس سے ایک
دنیا میں ایک جان آ جاتی ہے انسان نما، جس کو ایک کہتے ہیں مخلوق اللہ کی، ایک بچہ جس کو ہم کہتے ہیں، یہ نارمل ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اس قانون کے پابند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چاہے ماں کے بغیر پیدا کر دیں، اللہ تعالیٰ چاہے باپ کے بغیر پیدا فرما دیں، چاہے تو دونوں کے بغیر پیدا فرما دیں. یہ نظام، یہ قانون، یہ فطرت اللہ نے بنائی ہے. تو اس لیے کہیں کہیں پہ کچھ ان یوزول چیزیں دنیا میں رکھی جاتی ہیں، دکھائی جاتی ہیں، اسپیشلی انبیاء کے توسط سے. آج تو ہم نہیں کہہ سکتے اتنی بہت عجیب و غریب کوئی چیزیں ہو رہی ہوں، لیکن انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں ہوتی تھی، جنہیں ہم معجزہ کہتے ہیں، سپر نیچرل، کچھ جو عام نہیں ہوتا، جو پاسبل نہیں ہے. مٹی کا آپ پرندہ بنائیں، وہ زندہ نہیں ہو جائے گا، کبھی نہیں ہوگا، لیکن اللہ نے کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے کیا. یہ ساری باتیں دیکھیں. ایک پیالہ پانی وہ کئی ٹینک جتنا پانی نہیں بن جائے گا، مگر بنا. اللہ کے حبیب نے اپنی انگشت مبارک ایک پیالے پانی میں ڈالی تو پانی ختم ہی نہیں ہوا، آتا ہی چلا گیا. جیسے لگا کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں لگ رہا تھا کہ انگلیوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمے جاری ہو گئے. ایسا نہیں ہوتا کہ لکڑی جو ہے وہ سانپ بن جائے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے عصا کو اللہ نے سانپ بنا دیا. تو یہ ساری باتیں جو نارمل نہیں ہوتی، انبیاء علیہ السلام سے ہوتی ہیں، اور یہی دلیل ہوتی ہے ان کی نبوت اور اللہ سے ان کے کنیکشن اور تعلق کی، اور یہی بتاتی ہے کہ اللہ کی شان، اس کی ذات کیا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے انبیاء میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے روح قدس کے ذریعے ان کی مدد فرمائی، اور اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کی مدد فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو کافروں کے ہاتھوں میں نہیں چھوڑتے، بلکہ ان کے رحم و کرم پر نہیں آنے دیتے. ان سے اذیتیں تو پہنچتی ہیں، تکلیفیں تو پہنچتی ہیں، مگر ان کے اوپر کبھی کسی دشمن یا کافر کو اللہ تعالیٰ غالب نہیں آنے دے سکتے. یہ قانون ہے اللہ کا. اسی لیے جب بھی کبھی لوگوں نے اللہ کے رسولوں کے قتل کی سازشیں کی، ہمیشہ قرآن پاک سے یہ بات واضح ہو رہی ہے، ثابت ہو رہی ہے کہ وہ لوگ شکست خوردہ ہوئے، وہ پیچھے ہٹ گئے، وہ رسوا کیے گئے. انبیاء علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ مدد فرمائی. اور یہی بات یہاں بتائی گئی کہ یہ سلسلہ جاری رہا، مگر لوگوں نے پھر انبیاء علیہ السلام واضح نشانیوں کے ساتھ آتے رہے، لیکن لوگوں نے ان کا انکار کیا، اور کھلی دلیلیں ان کے پاس آ چکی تھی. مگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے اگر اللہ کو منظور ہوتا تو وہ لوگ بعد اس کے کہ ان کے پاس کھلی دلیلیں آ چکی تھی ان کے پیغمبروں کے ذریعے، وہ اس میں اختلاف میں نہ پڑتے، مگر انہوں نے اختلاف کیا. پھر ان میں سے کوئی تو ایمان لایا اور کوئی کافر ہو گیا. یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا. حق کی دعوت پیش کی جاتی رہے گی، پروپوزلز آپ کو دیا جاتا رہے گا. کتنے لوگ یہ آپ، میں ویسے ہی جنرل بات کر رہی ہوں، یہ دورہ قرآن پاک ہو رہا ہے، ہر جگہ ہو رہا ہے. ابھی کئی جگہوں پہ شروع نہیں ہوا ہوگا. میسیجز سب کے پاس آتے ہیں، سب دیکھتے ہیں، سنتے ہیں. کیا سب جوائن کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. پرائیورٹیز ہے اپنی اپنی، اپنا اپنا انٹرسٹ ہے، اور دراصل یہ اللہ کی توفیق ہے. پتہ سب کو ہے اس کی اہمیت کیا ہے، سب کو دعوت پہنچ رہی ہے، مگر سب نہیں مان رہے. اذان ہوتی ہے، اسپیشلی جن کنٹریز میں لاؤڈ سپیکر میں اذان ہوتی ہے، کتنے لوگ اس پریئر کال کے اوپر نماز کے لیے جاتے ہیں. نماز جنازہ کنڈکٹ ہو رہی ہوتی ہے، کئی کنٹریز میں تو اس کا بھی اناؤنس کیا جاتا ہے لاؤڈ سپیکر میں کہ آپ کے محلے میں اتنے بجے فلاں کی نماز جنازہ ہے. کتنے لوگ شامل ہوتے ہیں، سنتے سب ہیں. آپ کے پاس واٹس ایپ کے گروپس میں میسیجز آتے ہیں فلاں کا انتقال ہو گیا، اتنے بجے فیونرل ہے، یہ ہے، معاملات ہے. کتنے لوگ جاتے ہیں. اب یہاں پہ وہ بالکل الگ ڈیبیٹ ہے کہ کون بے بس تھا، کون مجبور تھا، کون جانا چاہتا تھا نہیں جا سکا، کس کو اطلاع نہیں پہنچی. لیکن جنرلی بات یہ ہے کہ پیغام پہنچتے رہتے ہیں، دعوت دی جاتی رہتی ہے. کوئی یہ نہیں قیامت کے دن کہہ سکتا کہ ہمیں تو نیکی کا موقع دیا ہی نہیں گیا تھا، ہمارے پاس تو کوئی ہدایت دینے یا پیغام ہدایت سنانے والا آیا ہی نہیں تھا. یہ حجت تمام ہوتی رہتی ہے.
ہم بھی ہمیشہ سب کو دعوت دیتے ہیں. میں بھی بہت سے لوگوں سے ملتی ہوں, ہاں بھائی دورہ قرآن پاک, ویسے زیادہ عادت نہیں ہے زبردستی کسی کو کہنے کی, مگر کہتے بھی دورہ قرآن پاک شروع ہو رہا ہے, اگر آپ جوائن کرنا چاہیں, بس اتنا. زبردستی مجھے ویڈیوز بھیجنے کی اور لنکس کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, بلکہ میں کہتی ہوں خام خواہ ان کو گناہ گار کیوں کروں, جب اور اپنی بھی تھوڑا سا فیل ہوتا ہے کہ کوئی امپورٹنس نہیں ہے, دین کی بھی کوئی امپورٹنس نہیں ہے, اگنور کر دے گا کوئی میسج تو اس جھجک میں کبھی کبھی کرتے بھی نہیں ہیں ہم لوگ میسیجز, لیکن پیغام تو پہنچ رہا ہے, دعوت تو ہو رہی ہے, تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پیغام پہنچتا رہے گا, کوئی ایمان لائے گا اور کوئی انکار کر دے گا. اب کفر صرف وہ والا کفر نہیں ہوتا جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ یہ جو ہے ڈس بلیورز ہیں. کفر کی معنی ڈینائی کرنا بھی تو ہوتا ہے نا, کہ آپ کو ایک خوبصورت پروپوزل دیا گیا, whether you will accept it or you will reject it. سمپل سی بات ہے. تو یہ چیز یہاں پر رولنگز ہیں کہ دعوت سب کے پاس آئے گی, کوئی مانے گا کوئی انکار کرے گا. کلاس روم میں کتنے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, ایوریج اسٹرینتھ کتنی ہوتی ہے, ایک لیکچرر سارے اسٹوڈنٹس کو ایک بہترین لیکچر دیتے ہیں, پریزنٹیشن دیتے ہیں, کتنے اس میں سے پک کرتے ہیں, کتنے سمجھتے ہیں, کتنے انٹرسٹ لیتے ہیں؟ سب نہیں لیتے, سب کی اپنی اپنی کیپیسٹی ہے, اپنے اپنے انٹرسٹ ہیں, اپنے گولز ہیں, لیکن لیکچر دینے والے نے سب کو ایکولی ڈیلیور کیا. ایسا نہیں ہوا کہ اس کی آواز کچھ کانوں میں گئی, کچھ میں نہیں گئی, کچھ کو اس کی پریزنٹیشن نظر آئی اور باقی کی آنکھوں نے نہیں دیکھا. مگر یہی دنیا کی حقیقت ہے. ہم سب اپنے اپنے گولز میں, اپنے اپنے مسائل میں, اپنی اپنی مصروفیات, کسی سے بات, بھائی کیا مصروفیت ہے, کیا ہے مصروفیت؟ یہ سوچنا ہے کہ اس دنیا نے ہمیں اتنا جکڑ لیا کہ ہمارے پاس آخرت کے لیے, اللہ کے ذکر کے لیے وقت نہیں رہا. وہ جو نعمتیں جنہوں نے ہمیں مصروف کر دیا, مجھے پرسنلی بھی یہ بہت فیل ہوتا ہے کہ اپنی سب کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. ظاہر ایک آپ کی بیچلر لائف ہوتی ہے, اس میں اتنی رسپانسبلٹیز نہیں ہوتی. ہم نے بہت تبلیغ کا کام کیا, صبح سے لے کر رات تک کام کیا. جب آپ کی رسپانسبلٹیز بڑھتی ہیں, پھر تھوڑا سا احساس ہوتا ہے کہ اب ہم اتنا کام نہیں کر پا رہے جتنا کہ ہم پہلے کبھی کیا کرتے تھے. لیکن کرنا اس لیے چاہتے ہیں کہ یہ اللہ جس نے آج آپ کو اولادیں عطا فرما دی, یا آپ فرض کریں آپ کا بزنس ایکسٹینڈ ہو گیا, اب آپ نے ان نعمتوں کی وجہ سے اس رب کو اور یاد کرنے کے بجائے کم کر دیا, جی ہم تو اس میں لگے ہوئے. اور ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں واقعہ بھی تھا, میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی, مگر ایسے ہی وہ ایک صحابی تھے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے برکت دے دی کاروبار میں. تو انہوں نے جماعتوں میں کم کیا آنا, پھر جمعے کی نماز میں کم کیا آنا, اور پھر غائب ہی ہو گئے. وہ بہت لمبا ایک واقعہ ہے, مگر اللہ کے حبیب ان سے بہت ناراض ہوئے. اور لیٹر آن کبھی بھی جب انہوں نے صدقہ یا خیرات کرنا چاہا, اللہ کے رسول نے ان کے زکوٰۃ اور صدقے کو قبول بھی نہیں فرمایا, کیونکہ ان کو اتنا یہ خیال تھا میرا کاروبار ہے, میں چھوڑ کر تو جمعے کی نماز کے لیے بھی نہیں آ سکتا. میں نے صحابی ان کو اس سینس میں کہہ دیا کہ حالت ایمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا, مگر ان کے بارے میں مختلف رائے, کوئی کہتے ہیں کہ منافق تھے. تو اس حساب سے یہاں پر یہ خیال رکھنے کی ضرورت تھی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کوئی ایمان لائے گا اور کوئی کفر کرے گا. پھر انفاق فی سبیل اللہ کا تذکرہ کہ اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کر لو جس دن کوئی تجارت, نہ دوستی, نہ سفارش, اور منکر ہی ظالم ہے. آج دنیا میں یہ جو خرچ ہم کرتے ہیں, یہ جو مال ہے نا, اچھا مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتی, یعنی اور بھی تو بہت سی نیکیاں ہیں, نماز بھی تو اللہ کی یاد کا ذریعہ ہے, وہ بھی تو دلوں کی راحت کا ذریعہ ہے, لیکن اس کے بارے میں اس طرح سے نہیں فرمایا گیا کہ نماز پڑھ لو اس دن سے پہلے جس دن کوئی تجارت نہیں ہوگی, لین دین نہیں ہوگا, کوئی سفارش نہیں مانی جائے گی. لیکن جب بات انفاق فی سبیل اللہ کی آتی ہے تو بہت ساری وارننگز اور بہت ساری باتیں اس کے ساتھ اللہ کے احکامات کی صورت میں ظاہر ہوتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مال کی محبت ہے, مال سے لوگ محبت کرتے ہیں, اپنے پیسے سے, اپنی ویلتھ سے, اپنی پراپرٹی سے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں آزما رہے ہیں دے کر, اور دیا اس لیے ہمیں کہ دیکھوں کہ کیا یہ خرچ کرتا بھی ہے کہ نہیں, اور کس طرح خرچ کرتا ہے. تو اسی لیے فرمایا کہ خرچ کر لو, اس میں گناہوں کی مغفرت بھی ہے, اس میں اللہ کی رضا بھی ہے, اس میں غربا کی, مساکین کی, ضرورت مندوں کی جب داد رسی کرتے, مدد کرتے, ان کی دعائیں بھی حاصل ہو جاتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس دن پھر کوئی سفارش کام نہیں آئے گی, اور جو
اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں وہی ظالم ہے۔ پھر آیت الکرسی کی جو ہم بات کر رہے تھے، بڑی فضیلت والی آیت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اتنی زیادہ فضیلت بیان فرمائی کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا کہ شیطان، یعنی میں نے ایک جن کو پکڑ لیا اور اس نے، وہ شیطان تھا، مال غنیمت میں سے کھا رہا تھا، تو اس نے کہا کہ اگر تم آیت الکرسی پڑھ لو تو پھر میرا تم پر کوئی زور نہیں چلے گا، اور میں اب آئندہ کبھی تمہیں نہیں ستاؤں گا اور تمہارے مال میں سے نہیں کھاؤں گا۔ اور پھر وہ جب انہوں نے آیت الکرسی پڑھی تو وہ چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان تھا، وہ جو چور تھا، انفیکٹ جو جن تھا وہ شیطان تھا، اس نے سچ کہا کہ آیت الکرسی کی یہ فضیلت ہے، لیکن اس نے جھوٹ کہا کہ دوبارہ نہیں آئے گا۔ تو یہ بڑے ڈیٹیلڈ ایک واقعہ ہے، اور اس میں آیت الکرسی کی فضیلت یہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ایک روایت ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد جو شخص آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہے۔ اس کو بعض محدثین نے ضعیف حدیث قرار دیا ہے، لیکن اس میں بس یہ بات یاد رکھیں، آپ کی رولنگ اس کی یہ ہے کہ جو کام اللہ کی طرف سے ہے، یعنی یہ آیت الکرسی قرآن کی آیت ہے نا، اور اس کے پڑھنے کا ثواب بھی ہے، تو ہم یہ گمان کر کے اگر یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مدد فرمائیں گے اور آسانیاں دیں گے، اور ضرور ہمیں اس کا اجر و ثواب نصیب ہوگا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو ضرور پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو افضل ترین آیت یعنی عطا کی، کتاب اللہ کی جو افضل ترین آیت ہے وہ آیت الکرسی کو قرار دیا گیا، 50 کلمات اور 10 جملوں پر مشتمل ہے، اور اس میں 17 بار اللہ تعالیٰ کا ذکر آیا ہے، کہیں پہ ڈائریکٹلی اور کہیں جیسا پروناؤنز یوز کرتے ہیں نا اشارتاً، تو بڑا اس میں فضیلت ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ بھی اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا، اور اس میں بھی بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہمت، جرت، استقامت، ان کا جو کہتے ہیں کہ استقلال، کہ ایک وقت کا بادشاہ ہے، پوری قوم اس کی خادم یا غلام بنی پڑی ہے، اس کو سجدے کر رہے ہیں، اس کو خدا کا درجہ دے رہے ہیں، اور اس کے سامنے کلمہ حق کہنا، جو حدیث مبارکہ ہے نا، ظالم حاکم کے سامنے کلمہ حق کہنا جہاد ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر کوئی ڈرتا ہے، اور بیسک ڈر کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے بیسک ڈر اس سے لائف تھریٹنگ نہیں ہوتی، وہ چیز فائنینشیل جو ہے نا، ہمارے انٹرسٹ جو ہوتے ہیں کہ اس سے ملازمت نہیں ملے گی، اس کا سورس اس کی بہت ہے، اس سے جو فائدے ملتے ہیں وہ نہیں ملیں گے، تو اسی لیے کہا کہ ظالم حاکم کے سامنے جو کلمہ حق کہہ دے اس سے بڑھ کر کون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ کیسے ابراہیم خلیل اللہ نمرود کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور وہ یہ مکالمہ کر رہا تھا کہ میں زندگی اور موت دیتا ہوں، اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو اللہ کا کام ہے، میرا خالق، میرا مالک، میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ پھر اس نے ثابت کرنے کے لیے 2 قیدی اپنی جیل میں سے، قید خانے میں سے بلائے، بے قصور کو اس نے قتل کرنے کا حکم دیا، اور جو قصوروار تھا اس کو معاف کرنے کا حکم دیا، اور اس نے اس سے اپنے عوام کو یہ گمراہ کرنا چاہا کہ دیکھو میں زندگی اور موت کا مالک ہوں، دیکھو جس کو چاہتا تھا زندگی دی، جس نے مر جانا تھا اس کو میں نے زندگی دے دی، اور جو بے قصور تھا اس کو میں نے مار ڈالا، تو یہ تو میرا اختیار ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ لوگ فتنے میں پڑیں گے، اور یہ دیکھیے جو آڈینس ہوتی ہے نا، لوگ بس یہ ایسے ہی ہوتے، آج بھی ایسے ہی ہیں، یہ اس دور میں بھی ایسے ہی تھے، اپنا دماغ نہیں استعمال کرتے، جس نے جس طرف لگا دیا لگ گئے۔ تو یہ کانسیپٹ کیا تھا کہ اس نے ان کو مینیپولیٹ کر کے کس طرح گمراہ کیا کہ دیکھو یہ تو میں کر سکتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام جان گئے کہ یہ تو لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے اور یہ لوگوں کا اعتماد حاصل کر رہا ہے، تو انہوں نے بڑی پیاری بات فرمائی اور فرمایا کہ میرا رب سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، تم اگر خدا ہو، اگر تم رب ہو تو سورج کو مغرب سے لے آؤ۔ اب یہ اتنی پیاری دلیل تھی کہ اس کی کوئی مثال وہ پیش نہیں کر سکتا تھا۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر لاجواب ہو گیا، لیکن کیا کافر لاجواب ہو کر ایمان لے آتا ہے؟ یہاں سے میرے اور آپ کے لیے ایک لیسن ہے۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں نا، میں کوئی بات بتا رہی تھی، دلیل دے، ریفرنس، آئی ڈونٹ نیڈ ٹو ڈو ریفرنس، میں کہتی ہوں میں خود ریفرنس ہوں، اللہ مجھے معاف فرمائے اگر یہ کوئی تکبر ہے، میں جو بات کہتی ہوں وہ ریفرنس کے ساتھ ہی ہوتی ہے، مجھے کوئی ضرورت نہیں میں فلاں آیت نمبر فلاں حدیث، میں یہ سب نہیں کرتی۔ آپ کو ایک بات بتا دی ہے، تحقیق کر کے ہی بتائیے۔
اتنا لمبا ریفرنس کیوں؟ جس نے نہیں ماننا ریفرنس سے بھی نہیں مانے گا، ریفرنس سے بھی نہیں مانے گا. آپ لوگ کبھی کبھی کہتے ہیں نا فلاں کوئی خاتون یا کوئی بھائی ہم سے جھگڑا کر رہے تھے، کسی جھگڑا مینس کے کوئی آرگیومنٹ تھا، اس کو دلیل دیں. آپ یہ مت سمجھیں کہ آپ دلیلیں جا کر دے دیں گے تو وہ مان جائیں گے، کیونکہ جنہیں دلیل سے ماننا ہوتا ہے وہ جھگڑا نہیں کرتے، وہ سوال کرتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ بھائی مجھے یہ آپ اس طرح کا گمان کیوں کرتے ہیں، آپ کا اس میں کیا مقصد ہے، مجھے اس کا علم نہیں ہے، میری رہنمائی کر دیجئے. تو بیسک بات یہاں پر یہ ہے کہ جو پہلے سے ہی جھگڑ رہا ہے نا آپ سے اور بغیر سوچے سمجھے اور مانے آپ کو غلط کہہ رہا ہے، میرا ذاتی ناقص تجربہ یہ ہے کہ وہ دلیل سے بھی نہیں مانے گا. کیونکہ جو نیوٹرل ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں تقوی ہوتا ہے، جنہیں اللہ کا ڈر اور خوف ہوتا ہے، وہ کسی مسلمان کو یوں لیبل نہیں کرتے یہ گمراہ ہے، کافر ہے، غلط ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ بات اس نے کہی ہے تو کہی کیوں ہے. تو یہاں پہ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جو نمرود تھا وہ لاجواب تو ہو گیا، بے بسی ہوئی نا اس سے ظاہر ہو گیا کہ وہ لاچار ہے، بے بس ہے، وہ تو یہ نہیں کر سکتا تھا. تو کیا اس کو مان نہیں لینا چاہیے تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کا رب ہی حقیقی رب ہے اور وہ جھوٹا ہے رب کے دعوے میں، خدا کے دعوے میں؟ مگر کیا ہوا، اسے نہیں مانا. پھر جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جب دلیل سے نہیں مانتے تو وہ ڈکٹیٹرشپ اور پھر وہ ظلم اور وہ پھر زیادتی کرنے پر اتر آتے ہیں. یہی دنیا کا قانون ہے. آپ کسی سے اگر دلیل سے نہیں جیت سکتے تو اس کو نقصان پہنچاتے ہیں، قتل کرتے ہیں، بدنام کرتے ہیں، اس کی ریپو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ والا کانسیپٹ یہاں پر واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا. اس کے بعد حضرت یہاں پر جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے نا عزیر علیہ السلام، قرآن پاک میں نام نہیں ہے، فرمایا وہ جو گزر رہا تھا کہیں سے اور بستی گری پڑی تھی. تو یہ بخت نصر ایک بادشاہ تھا، اس نے جو بیت المقدس کو تباہ کر دیا اور اس کی عمارت کو بالکل گرا دیا، بلڈوز نہیں جیسے کر دیتے. تو اللہ تعالیٰ کے یہ نبی تھے اور یہ سوچ رہے تھے کہ یہ لوگ جو اس کے اندر گر گئے اور فنا ہو گئے، جیسے کبھی زلزلہ آ جائے اور عمارتیں گر جائیں اور لوگ اسی کے اندر دب کر ختم ہو جائیں. تو ان کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا. اچھا، خیال دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے تجسس کی بنیاد پر جاننے کے لیے اور ایک ہوتا ہے انکار کی بنیاد پر نہ ماننے کے لیے. کہ بھائی ایک میں آپ سے کہوں ایسے کیسے ہو سکتا ہے، آپ یہ کیسے کر سکتی ہیں. اب میرے باڈی لینگویج سے پتا چل رہا ہے آپ کو کہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جی آپ یہ نہیں کر سکتی، اور ایک ہوتا ہے میں آپ سے کہوں کیسے، بتائیے یہ آپ کیسے کریں گی. یہاں مجھے انکار نہیں ہے لیکن مجھے تجسس ہے، میں جاننا چاہتی ہوں کہ یہ کیسے ہوگا، میرے لیے یہ عجیب ہے کہ آپ اس کو کیسے کر پائیں گے. تو انبیاء علیہ السلام اللہ سے سوال کرتے تو اس لیے نہیں کرتے کہ انہیں یقین نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دکھائیں کہ آپ کر بھی پائیں گے، معاذ اللہ ایسا کہ نہیں. تو عزیر علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تجسس ہے کہ میرا رب ان کو کس طرح زندہ کرے گا، کیا مطلب طریقہ کیا ہوگا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک موت کی کیفیت ان پہ طاری کی. 100 سال گزر گئے، 100 سال کے بعد انہیں زندگی عطا کی. اور اللہ کی شان دیکھیں کہ وہ جو ان کی سواری کا دراز گوشت تھا یا وہ گدھا تھا، وہ بالکل ہڈیوں کا جو اسکیلیٹن بن جاتے ہیں وہ ایسا ہو چکا تھا. اور وہ جب زندہ ہوئے اور اللہ نے پوچھا آپ کتنے عرصے کی کیفیت میں رہے تو فرماتے شاید ایک دن یا اس سے کچھ کم. فرمایا نہیں، پورے 100 برس. اپنے آپ گدھے کی اپنی سواری کے جانور کی طرف دیکھیے. اور اسی کے ساتھ اللہ نے کیا دکھایا کہ ان کے پاس جو خوراک تھی، ساتھ جو فروٹس تھے یا خوراک تھی، وہ فوڈ ان کا بالکل باسی بھی نہیں ہوا تھا. سڑنا تو دور کی بات تھی، باسی بھی نہیں. ایک ہی ٹائم میں اللہ تعالیٰ نے جو پروسیس اللہ کی قدرت سے ہوا کہ وہ جو ہمار تھا وہ تو اسکیلیٹن بن گیا، وہ جو کھانا تھا وہ فریش رہا، اور جو اللہ کے یہ نبی تھے یہ موت کی کیفیت میں. یہ میرے رب کی قدرت، یہ میرے رب کی شان، اور یہ وہ ہمیں دکھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں آپ کو آیت بنانا چاہتا ہوں، یعنی نشانی. Seeing is believing. آپ جا کے لوگوں کو بتائیں کہ یہ کیا ہے، سچ ہے. بڑے دلچسپ واقعات ہیں، اگر جاننے میں دلچسپی ہے تو ڈیٹیل والی جو تفسیر کی کلاسز ہیں آپ اس میں یہ سن سکتے ہیں
کہ کس طرح سے پھر اپنی قوم کے پاس وہ واپس لوٹے اور کیسے لوگوں کو بھی تعجب ہوا ان کو دیکھ کر. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا بھی واقعہ، وہ بھی جاننا چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کیسے مردوں کو زندہ فرمائیں گے. معاذ اللہ ایسا دونوں واقعات میں نہیں تھا کہ انبیاء کو بھروسہ نہیں ہے، بلکہ فرمایا ہم تو اپنے دل کا اطمینان چاہتے ہیں کہ ہم وہ ہیں جو جانتے ہیں. یعنی ہوتا ہے نا کہ کسی کا کوئی خاص راز، کسی نے آپ کو رازدار بنایا ہے تو آپ کی عزت افزائی ہوتی ہے اس سے. تو وہ انبیاء علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا اور اللہ نے ان کے سوالات کو پورا فرمایا. تو یہ بات یہاں پر وہ 4 پرندوں کے نام رکھے، پھر انہیں ذبح کیا، پھر جب واپس انہیں پکارا ان کے ناموں سے تو اللہ کے حکم سے وہ سب اپنے ٹکڑوں، پروں، چونچ سب اپنے اعضاء کو جوڑتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. تمثیل یہ بیان کر دی گئی. پھر انفاق فی سبیل اللہ کا کوئکلی میں تذکرہ کروں گی کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ایک تو فرمایا کہ دیکھیے ہمارا کانسیپٹ کتنا ریورس ہے، کتنا اپوزٹ ہے نا ہماری تھنکنگ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو تم مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو یا صدقہ کرتے ہو اس سے تمہارا مال کم نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک انویسٹمنٹ ہے جس میں اب آپ مجھے میرے عقیدے کے حساب سے سوچے، مجھے آ کر کوئی کہے کہ یہ فلاں بینک ہے یا فلاں جگہ آپ انویسٹ کر لیں، اگر آپ $100 انویسٹ کریں گے تو آپ کو 100 ٹائمز ملے گا، اور اس 100 ٹائمز جو آپ کو ملے گا اس میں سے بھی 100 ٹائمز بڑھتا ہی چلا جائے گا. اچھا یہ تو بڑی عجیب بات ہے، ایسا ہوگا؟ اگر کوئی اوتھینٹک ادارہ ہے، کوئی ایسا ریلائبل شخص ہے تو آپ بہت ایکسائٹیڈ ہوں گے، بہت خوش ہوں گے اور اس پر بھروسہ کریں گے. ادروائز یہ فراڈ ہے، ایسا تو کچھ ہو بھی نہیں سکتا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہاں انویسٹ کرو گے تو تمہیں ایک دانے کے بدلے 100 دانے، اور 100 سے 100 نکلتے چلے آئیں گے. اور وہ پھر کہتے نا ایک بیج سے ایک درخت، درخت سے کئی درخت لگتے چلے جائیں گے. یہ ہے صدقے کی فضیلت. مگر شیطان کیا کہتا ہے؟ مال کم ہو جائے گا. اور اللہ نے تو پہلے ہی بڑی رحمت فرمائی ہے. دیکھیے صدقے کی فضیلت اپنی جگہ، اس کے باوجود بھی اللہ نے یہ تو نہیں فرمایا سارا صدقہ کر دو اگر تنگ دستی ہو رہی ہے تو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس بات سے منع فرمایا کہ اتنی سخاوت بھی نہ کرو کہ خود محتاج ہو جاؤ. سم ٹائمز ایسا ہو جاتا ہے ہم جذباتی ہو کر، اب یہ جذباتی ہمارا ہونا اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے یا انسانی ہمدردی میں ہوتا ہے، اپنی ضرورت کے بھی پیسے دے دیتے ہیں، تھوڑے ٹائم کبھی تنگی بھی ہو جاتی ہے. لیٹر آن ٹھیک ہے اللہ مدد فرماتے ہیں، مگر ہو جاتا ہے ایسا کہ آپ اس وقت کسی کی مدد کر دی اور سوچا نہیں کہ میرے کچھ کام بہت امپورٹنٹ تھے جو نہیں ہو سکے. اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع فرمایا، ورنہ اللہ چاہتے تو فرما سکتے تھے نا کہ تم سارا خرچ کر دو، جو تمہارے نصیب میں تمہیں مل ہی جائے گا. مگر اسلام بہت پریکٹیکل مذہب ہے، یہاں پر ایسی کہانیاں نہیں ہیں، یہاں یہ بالکل ریالٹی بیسڈ ہے کہ کہا کہ نہیں. کل بھی آپ نے پڑھا ہے، مطلب پچھلے لیکچر میں بھی آپ نے پڑھا ہے کہ بچے ہوئے میں سے خرچ کرو. رینٹ دینا ہے، میڈیسن لینی ہے، بل ادا کرنے ہیں، بچوں کی فیس دینی ہے، گروسری آئے گی، کوئی انسٹالمنٹ جائے گی، یہ آپ کو دینے ہی دینے. اب آپ کو لگتا ہے یہ میری سیونگ ہے، یہ میرے انٹرٹینمنٹ کے لیے تھا، یہ میرے کپڑوں کے لیے تھا، یہ میری جیولری کے لیے تھا. لیڈی سوچتی ہیں کہ یہ ہمارے کوئی، ہم نے کوئی فیشل کرا لینا تھا یا کوئی ٹریٹمنٹ کر لینا تھا یا کچھ ایٹسٹرا. چلو اس میں سے اگر کوئی ضرورت مند آ گیا دے دیتے ہیں، اللہ نہ کرے یہ کوئی ایسی بات نہیں آپ کے اختیار میں ہے. تھوڑا سا ڈیلے ہو جائے معاملہ یا نہ بھی ہو تو کوئی مشکل نہیں ہوگی. تو اللہ کا حکم یہ ہے کہ اپنے بچے ہوئے میں سے خرچ کرو، اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے وہ بڑھتا چلا جائے گا. لیکن شیطان قرآن پاک میں اللہ فرما رہے تمہیں فاقے سے ڈرا دیتا ہے. ہم بینک میں تو سود لینے کے لیے تیار ہے رکھ کر، لیکن جو اللہ 100% پروفٹ ہمیں عطا فرما رہے وہاں ہم انویسٹ کرنے کے لیے راضی نہیں ہو رہے. تو یہ ہمت چاہیے اس تصور کے لیے. یہی بات یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی، اور جس کے لیے اللہ چاہتے ہیں جتنا مرضی بڑھا دیتے ہیں. اور جو مال خرچ کرتے ہیں اور اپنے خرچ کے بعد پھر وہ والی بات ہے کہ تانا نہیں دیتے، احسان نہیں جتاتے، اذیت نہیں دیتے، ان کے لیے ان کے پروردگار کے پاس بہترین اجر ہے. اب ایسے بھی ہوتے ہیں
مال دے کے. اسی لیے دیکھیے اکثر آپ نے سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں کہ گھر کے ملازمین کو زکوٰۃ نہ دیں. سنا ہے کبھی آپ نے یہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ ڈیزرو نہیں کرتے یا جائز نہیں ہے. چاہیں نہ چاہیں اتنا تو ہوتا ہے کہ ہمیں دل میں آتا ہے اس کو تو ہم تنخواہ کے علاوہ ہم نے اس کو زکوٰۃ بھی دی ہے, ہم نے تو اس کو راشن بھی دیا ہے, ہم نے تو اس کو کپڑے بھی دیے. آج اس کو کہہ دیا تھوڑا 1 گھنٹہ ایکسٹرا کام کر لو تو یہ تو رکی نہیں. اب فوراً آپ کو وہ یاد آتا ہے کہ ہم تو اس کو اتنا کچھ دے رہے ہیں. نہیں دیکھیے آپ نے نہیں نہ دیتے, آپ نہیں دینا چاہتے تھے تو تنخواہ کی بات ہوئی تھی, آپ نے طے کیا اتنے آورز تم یہ کام کرو گی, اس کے عوض تمہیں اتنی جو ہے وہ سیلری ملے گی. اب آپ نے کچھ اس کو ایکسٹرا دیا ہے تو آپ کی ایکسپیکٹیشنز بنتی ہیں. یہ ہوتا ہی انسان کی نیچر ہے, ہم سے بھی ہو جاتا ہے. ہم بھی سوچتے ہیں کہ ہم تو اس بندے کا اتنا احساس کر رہے ہیں, اس کو کبھی نہیں خیال آیا کہ کبھی آدھا گھنٹہ ایکسٹرا رک جائے یا کبھی پوچھ لے کہ بھائی فلاں یہ آپ پریشان ہو رہی ہیں, کام کر رہی ہیں, تھوڑا سا میں آپ کی مدد کر دوں. وہ وہی کام کریں گی جن کے لیے ان کو رکھا گیا اور ان کو پے کیا جا رہا ہے. اس پوائنٹ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ حکم دیا کہ جو تم صدقہ دو یا خیرات دو تو وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے دو. یہ مت سوچو کہ یہ مجھ سے امپریس ہو جائے گا, یہ میرا وفادار بن جائے گا, یہ اچھی طرح جھک کر مجھے سلام کرے گا, یہ کبھی میرے کام آ جائے گا. تو یہ جو ہمارے انٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتے ہیں یہ ایسا خوفناک رول پلے کرتے ہیں کہ ہماری وہ جو چیریٹی کا اجر و ثواب ہے وہ ضائع کر دیتے ہیں. اسی لیے اکثر بزرگ جو تھے وہ کہتے تھے کہ یہ گھر کے ملازمین کو مت دیں زکوٰۃ صدقہ خیرات, کیونکہ آپ کی ان سے پھر ایک انٹرسٹ وابستہ ہوگا, امیدیں لگ جائیں گی. ادروائز تو ظاہر ہے جو سب سے قریب ہو اور جس کو آپ جانتے ہیں اس کی مدد کرنی چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو بھی اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں گے نہ وہ خوف زدہ ہوں گے نہ ملال ہوگا انہیں. اچھا خوف و ملال کیسا ہے, بہت سی وضاحتیں ہیں اس کی, مگر ایک یہ چیز ہے کہ ان کو برے انجام کا خوف نہیں ہوگا. انہیں پتا ہے کہ اللہ رحمت فرمائیں گے, اچھے کام کیے تھے تو انشاءاللہ صلہ ملے گا, اور جو گزر گیا اس پہ پچھتائیں گے نہیں. ایک اسٹوڈنٹ کی ایگزامپل لے لیں جو ایگزام میں بیٹھتا ہے, جب وہ پورے سال نہیں پڑھتا, کوئی محنت نہیں کی, کوئی کام نہیں کیا, ایگزامینیشن ہال میں روم میں بیٹھا ہے, اب اس کو خوف ہے کہ فیل ہوں گا, پتہ نہیں کیسا کوسچن پیپر آئے گا, کچھ تیاری نہیں ہے, اور اسی لمحے اس کو ملال ہے, پچھتاوا ہے, کاش کچھ پڑھ لیتا, کاش کچھ محنت کر لیتا. تو ایمان والے جو عمل کرتے ہیں تو ان پہ یہ کیفیت اس طرح نہیں ہوتی. اور یہی بات یہاں اللہ نے فرمایا اچھی بات کہنا اور درگزر کرنا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد تکلیف دی جائے. یعنی دے کر لو, پڑھو پکڑو, ہٹے کٹے, شرم نہیں آتی مانگنے, دیتے بھی ہیں بولتے بھی ہیں, یا تو دے نہیں یا تو بولے نہیں. اور جب آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ڈیزرو نہیں کرتا, نہیں دینا چاہتے, مت دیں. یہی اللہ تعالیٰ فرمایا, جیسے ہمارا دل نہیں مانتا نا تو ہم درگو کہتے ہیں بھائی معافی چاہتے ہیں, معاف کیجیے. اور جہاں ہمیں لگتا ہے جینوئن کیس ہے, واقعی ضرورت مند ہے, وہاں مدد کر دیتے ہیں. تو یہ جو ہم کرتے ہیں دیتے بھی ہیں, ساتھ میں دل مطمئن بھی نہیں ہے, پتہ بھی ہے کہ یہ پتہ ہے یا لگ رہا ہے کہ فراڈ ہے یہ. تو اسی طرح سے ہمیں جب کوئی بھلائی کرے تو اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے, اس کو جتانا نہیں چاہیے, اپنے صدقوں کو باطل نہیں کرنا چاہیے, اور نہ ہی اس میں دکھاوا ہو. لوگ دیکھیں گے کہ کتنا دیا, جہاں پہ اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے, جہاں پتہ ہے کہ اخبار میں پکچرز آ جائیں گی, سوشل میڈیا پہ آ جائے گا, وہاں تو بڑی بڑی ڈونیشنز دی جا رہی ہیں, اور اپنے گھر میں رشتہ داروں میں ضرورت مند سگا بھائی تڑپ رہا ہے اسپتال میں علاج کے لیے, اس کو ایک پینی بھی نہیں دے رہے, اور سوئٹزرلینڈ میں اور فرانس میں مسجد بنوا رہے ہیں, پوری مسجد بنوائی جا رہی ہے. ہزاروں ایسے واقعات ہم روز اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. تو یہ یا تو علم نہیں ہے کہ کہاں ترجیح کس کو پہلے دینی ہے, یا پھر ریاکاری اور دکھاوا ہے کہ جہاں واہ واہ ہوگی, نام ہوگا, سوشل میڈیا پہ آئے گا, دنیا بھر میں پتہ چلے گا, تو وہاں پہ کام کرنا ہے بس. تو پھر وہ پتہ چلے گا دنیا کو, واہ واہ بھی ہو جائے گی, سوشل میڈیا پہ بھی آ جائیں گے, پکچرز بھی آ جائیں گی, لیکن ثواب چلا جائے گا, ثواب نہیں ملے گا. یہ بالکل طے بات ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ اور آخرت کے اوپر ایمان نہیں رکھتے وہ کرتے ہیں ایسا, وہ دکھاوا کرتے ہیں, اور پھر اس کا انہیں کوئی اجر اور ثواب جیسا کہ وعدہ کیا گیا تھا صدقہ خیرات کا وہ حاصل نہیں ہوتا.
اور پھر فرمایا کہ جو کچھ تم اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو. شیطان ہے جو تمہیں فقر یعنی کہ تنگ دستی ڈر دلا دیتا ہے کہ تمہارے پیسے کم ہو جائیں گے اور تمہیں بے حیائی کے. اب یہاں پہ غیر ضروری چیزوں پہ لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں اور صدقہ خیرات کرتے ہیں. اب دیکھیں فٹ بال میچ ہے, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ حرام ہے, اگین یہ نہیں ہے. کسی کو اسپورٹس کا شوق ہے, وہ مہنگا ٹکٹ خریدتا ہے, جا کر لائیو دیکھنا چاہتا ہے, دیکھ لے. لیکن میں عرض یہ کر رہی ہوں کہ جب غیر ضروری چیزیں ہوتی ہیں ان میں لاکھوں روپے لگا دیے جاتے ہیں, شو آف پہ لگا دیے جاتے ہیں, مگر جب صدقہ خیرات کی بات آتی ہے ہم ایک ایک پینی گنتے ہیں. کتنا بنتا ہے میرا صدقہ فطر, اس سے 1 روپیہ زیادہ نہ چلا جائے. کتنا بنتا ہے میرا فدیہ, اس سے 1 روپیہ زیادہ نہ چلا جائے. تو وہاں پہ ٹھیک ہے, مطلب فرض اتنا ہی ہے جتنا لکھا گیا, لیکن کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں بھی تھوڑا دل بڑا کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں تو زیادہ ہو گیا تو میرا فائدہ ہی فائدہ ہے, وہ پیسے ضائع نہیں ہوں گے بلکہ اجر ملے گا. اللہ تعالیٰ جس کے لیے, جس کو یہاں پہ فرمائے جس سے اللہ چاہتے ہیں حکمت عطا فرماتے ہیں, اور جس کو حکمت دی گئی فقد اوتیا خیرن کثیرا, یہ کون جانتا ہے؟ یہ تو آپ کی اور میری انٹرسٹ کی بات ہے نا. آج دنیا میں ہم کس کو کہتے ہیں کہ خوش نصیب ہے؟ کیا ہم میں سے بہت سے لوگ کسی نیک شخص کو خوش نصیب کہتے ہیں جو کرائے کے مکان میں رہ رہا ہو یا ایک روم کے بیڈ روم کے فلیٹ میں رہ رہا ہو, اس کے پاس گاڑی بھی نہ ہو اور بہت ہی اس کا سمپل سا لائف سٹائل ہو؟ کیا ہم اس کو لکی کہتے ہیں؟ کیا ہم اس کو سکسیسفل کہتے ہیں؟ ہم نہیں کہتے. جس کا حسین بڑا سا گھر ہم کہتے ہیں ماشاء اللہ کتنا خوش قسمت ہے, کتنا پیارا گھر ہے. دنیا کی چیزیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ تمہارا سوچنا ہے. اللہ کے نزدیک خوش قسمت وہ ہے جسے حکمت عطا ہو گئی, وزڈم, صحیح اور غلط کی تمیز, نیکی کی توفیق. اس نے جان لیا دنیا کی حقیقت کیا ہے, وہ جانتا ہے, وہ اس طرح دیکھ رہا ہے جیسے عام لوگ نہیں دیکھ رہے. وہ دنیا میں دل لگا ہی نہیں رہا, وہ تو آخرت کی پوری ساری. اب جیسے یہ ایک کو کچھ پیسے ملے, وہ سارے تھوڑے سے, بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جتنی بھی ان کو سیلری ملتی ہے وہ لانگ ٹرم کا نہیں سوچتے, عیش عشرت میں وہ اتنی کہتے ہیں نا ان کی چادر بھی نہیں ہوتی جتنے وہ پاؤں پھیلا لیتے. وہ لائف سٹائل افورڈ نہیں کر سکتے جو وہ کرتے ہیں, تو ہینڈ ٹو ماؤتھ رہتے. اور کئی اتنے سمجھدار ہوتے ہیں کہ تھوڑی سی آپ کی زندگی میں مثالیں شاید آئی ہوں. ویل آئی ایم ناٹ ون آف دیم, میں بھی ویسی نہیں, اللہ مجھے معاف کرے کہ جو کچھ بچا کے رکھے. لیکن میں نے بھی یہی دیکھا ہے کہ جنہوں نے تھوڑی مشکل میں وقت گزار لیا انہوں نے کچھ بنایا ہے, دنیا میں بھی پراپرٹیز بنا لی, ہمیں جو ملا ہم نے سب خرچ کر لیا. ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ بھئی پھٹے ہوئے کپڑے پہن لیں یا پرانے نکال کر پہن لیں یا کہیں سے ادھر سے پیسے بچا لیں کہیں ادھر سے پیسے بچا لیں. یہ دونوں لوگ ہماری آنکھوں کے سامنے کہ جنہوں نے تکلیف تھوڑی اٹھا لی, تنگی کی, اور تھوڑے تھوڑے سے پیسوں کے لیے وہ پریشان ہوئی, یہاں سے یہ چیز مہنگی مل رہی ہے, یہاں سے سستی مل رہی ہے, یہاں سے لینی ہے, یہاں سے نہیں لینی. جنہوں نے یہ ایفرٹ کی, بظاہر ہم نے ان کو کہا بڑے بھی کوئی کنجوس ہیں, انہوں نے کچھ سیو کیا. اور جنہوں نے پرواہ نہیں کی کچھ ہاتھ میں بھی نہیں رہا. ایگزیکٹلی یہ مثال ہے آخرت کی. دنیا تو پھر وہی بات ہے کہ محدود وقت ہمارے پاس ہے. جنہوں نے دنیا میں تھوڑی تکلیفیں اٹھا لی, تھوڑا صبر کر لیا, تھوڑے کم پر راضی ہو گئے, مگر آخرت کے لیے ساری کی ساری پلاننگ ہے ان کی, اور آخرت کے لیے تیاری کی. الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے اگر ہم ان میں سے ہیں. دنیا میں نہیں کمایا کوئی بات نہیں, لیکن کیا آخرت میں بھی کچھ نہیں کمایا, آخرت کے لیے بھی کوئی تیاری نہیں کی, تو اس وقت پھر فکر کی بات ہے. اور یہی بات یہاں پہ بتا دی گئی کہ اللہ کے نزدیک کمال یہ ہے کہ تمہیں خیر کثیر عطا کر دی جائے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نصیحت تو وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں. اور پھر اگر تم کوئی منت مانو, نظر کرو یا تم خرچ کرو, اللہ سے جانتے. بعض لوگ سوال کرتے منت ماننا جائز ہے, بعض کہتے نہیں جائز ہے. منت یا نظر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ صدقہ یا وہ خیرات جو, یا وہ نیکی کا عمل کہہ دوں, میں اس کو اور واسٹ کر دوں, جو آپ پر فرض نہ کیا گیا ہو, مگر آپ اپنی خوشی سے یا اللہ سے کوئی دعا کر کے اور اپنی خوشی کا اظہار کرنے کے لیے ایز اے گریٹیٹیوڈ آپ کے, یا اللہ
میں یوں کروں گا، یعنی کہ میں آپ کو راضی کرنے کے لیے پھر یہ کروں گا. اچھا، رول اگر دیکھا جائے اصولی طور پر تو اللہ محتاج نہیں ہے ہمارے کہ ہم ان سے ڈیل کریں. اچھا اللہ تعالیٰ اگر آپ میرا یہ فلاں کام کر دیں گے تو میں 10 نفل پڑھوں گا. اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے نا ہمارے نفل کی، لیکن اللہ راضی ہوتے ہیں اس بات سے، خوش ہوتے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں خوشی کا اظہار کروں گا شکرانے کے طور پر. تو اس صورت میں وہ اپنے اوپر واجب کر لیتے ہیں کسی صدقہ خیرات یا نیکی کے کام کو. جب تک تو واجب نہیں تھا تو کوئی بات نہیں تھی. اب جب آپ نے منت مان لی یا نظر کا ارادہ کر لیا تو ابھی آپ نے اپنے اوپر خود ہی واجب کر لیا. قرآن پاک میں یہ آیات موجود ہیں، جیسے بنی اسرائیل کے لیے کہا گیا، عیسائیوں کے لیے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر رہبانیت کو فرض نہیں کیا تھا، مگر اب جب انہوں نے نیت کی ہے تو ان کو چاہیے کہ اپنی نیت اور قسم کو وہ پورا کریں. مثلا اعتکاف میں بیٹھنا آپ پر فرض نہیں ہے، لیکن اب آپ منت مان کے یا نیت کر کے بیٹھ گئے اعتکاف میں تو 10 دن پورے کر کے اٹھیں. پھر نہیں کہ وہ گھبراہٹ ہو رہی ہے، دل نہیں لگ رہا، چلو نکل کے باہر چلتے ہیں. اب نہیں، سوچ سمجھ کے کام کریں. آپ نے اب اپنے اوپر اس کو واجب کر لیا تو پھر اس کو پورا کریں. یہی بات یہاں پر بتا دی گئی. اور جائز کام کے لیے منت ماننی چاہیے اور جائز ہی کام کو کرنے کی منت ماننی چاہیے. بس اس کے بارے میں ظاہر ہے کہ ہمارے ریزروز ہوتے ہیں کہ خود ساختہ اس کے کان میں بالی ڈالوں گی تو اس کو اس کے مزار پہ لے جاؤں گی تو اتنی سیڑھیاں چڑھوں گی، یہاں پیدل جاؤں گی. یہ ہندوانہ باتیں ساری جو ہیں وہ دین اسلام میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے کسی بھی نیکی کی. اللہ کی رضا کے لیے وہ واجبات اور فرائض جو آلریڈی ہم عبادت کی زمرے میں ادا کرتے ہیں ان میں سے کسی کی نیت کر لیں. صدقہ کروں گی، خیرات کروں گی، تسبیح پڑھوں گی، ذکر کروں گی، تلاوت کروں گی، عمرہ ادا کروں گی، حج ادا کروں گی، مساکین کو کھانا کھلاؤں گی، غریبوں کو کپڑا پہناؤں گی. یہ ساری باتیں جو میں نے عرض کی سب قرآن میں ان کا حکم ہے کہیں نہ کہیں پر، اور اس کو پسند کیا گیا ہے. ایسے نیک کاموں کا ارادہ کیا بھئی اللہ تعالیٰ نے اولاد دی تو اس اولاد کو ہم حافظ قرآن بنائیں گے، اللہ نے اولاد دی تو ہم اس کو عالم بنائیں گے. اب یہ بھی اللہ جانتا ہے آپ نے کوشش کی، اللہ نہ کرے کوئی صورتحال ایسے ہو جائے کہ نہ ہو سکے، مگر یہ کہ اچھے کاموں کی منت اور نیت کی جائے. اسی کا حکم ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا. اور پھر صدقہ اور خیرات کرنے میں جس ایک چیز کا بڑا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا، یہ میں آپ سے ضرور پیش کروں گی آپ کے سامنے، اس کا خیال رکھیے کہ صدقہ اور خیرات دینا کس کو ہے. یہ بھی میں آپ کو ایک اینگل بتاتی ہوں. ہو سکتا ہے آپ کے لیے تھوڑی مختلف بات ہوئی ہے. میرا ذاتی تجربہ ہے اور میرا تجربہ اتنا بیکار بھی نہیں ہے، مطلب کچھ نہ کچھ اس میں آپ کو خیر مل ہی جائے گی. جن لوگوں کو اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے یا جن لوگوں میں انسانیت کا درد ہوتا ہے، دو چیزیں ہوتی ہیں صدقہ کرنے میں جینوئنلی. یا تو آپ اللہ سے ریوارڈ چاہتے ہیں، بدلہ چاہتے ہیں، یا آپ کے اندر ہیومینٹی ہے اور آپ کو لوگوں کا احساس ہے. آپ جیسے سوشل ورک والی طبیعت ہے آپ کی، سوشل ورکر والی. تو یہ دو فیکٹرز ہوتے ہیں عام طور پر جب انسان چاہتا ہے کہ کچھ خرچ کرے. جب وہ یہ دونوں چیزیں چاہتا ہے تو پھر وہ یہ جاننا بھی چاہتا ہے اور تھوڑی سی ایفرٹ بھی کرتا ہے اور تھوڑا سا انٹرسٹ بھی لیتا ہے کہ وہ کس کی مدد کر رہا ہے. یہ میری بات بہت توجہ سے آپ سنیے گا کہ آپ کو پھر تھوڑا کنسرن ہوگا کہ یہ میں یوں نہیں آپ آنکھیں بھر کے دروازے پہ کوئی آیا، بہن زکوٰۃ کتنی بنتی ہے مجھے دے دیں، آپ نے کہا ٹھہرو، اندر گئی اور جا کے لا کے اس کے ہاتھ میں پکڑا دی. ایسا نہیں ہوتا. آپ تھوڑا سا سوچتے ہیں، تھوڑا غور کرتے ہیں کہاں ضرورت ہے، کیا اہمیت ہے، کس کو دی جائے، کنسرن ہوتا ہے. اور جب یہ دونوں چیزیں نہیں ہوتی تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں. بریچ آف کانٹریکٹ ہے شاید، کوشش کرتی ہوں اتنی بھی اشارے آپ کو نہ دوں کہ آپ اس بندے تک پہنچ پائیں. بس ہم لوگ میڈیا میں بھی جاتے ہیں، ریکارڈنگز اور یہ وہ سب معاملات، بہت سے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے. ایک مشہور کوئی ایسی ہی شخصیت تھی اور وہ انہوں نے ہمیں پک کیا اور پھر اس گاڑی میں ہی ان کو بھی پک کیا. تو گاڑی میں وہ مستقل چونکہ فون پر گفتگو ان کی جاری تھی تو اس لیے ہمارے گناہگار کانوں میں تو آواز آ رہی تھی، ہمیں کوئی تجسس تو تھا نہیں ان کی باتیں سننے کا. تو وہ قربانی کا وقت تھا اور وہ اپنے بیٹے کو کہہ رہے تھے کہ میں نے تو بھائی، وہ بیٹا کہہ رہا تھا کہ میں دوسرے شہر میں ہوں، میں یہاں قربانی کروں نہ کروں، یہاں کروں تو کسی کو جانتا نہیں ہوں، گوشت کہاں بانٹوں، کیا کروں. تو والد صاحب فرما رہے تھے کہ ارے بھائی
یہ اتنی جھنجٹوں میں نہیں پڑو، میں نے تو وہ قربانی کر کے اپنا فلاں ڈرائیور نہیں ہے اس کے ہاتھ گوشت دے دی، اب وہ خود رکھے، وہ بانٹے، جو مرضی کرے، میرا فرض تو پورا ہو گیا. یہ جو اپروچ ہے کہ جب کہ آپ کو لگ رہا ہے یا ڈاؤٹ ہے کہ ڈرائیور خود رکھ لے گا، اور ہمارے ساتھ ایسے واقعات ہو چکے ہیں کہ ہم نے کسی ایک کے حوالے کیا کہ بھائی سب کو بانٹ دینا، کسی کو نہیں بانٹا اس نے. یعنی ہو سکتی ہے نا پاسبلٹی، تو کیوں کسی کو آزمائش میں ڈالیں، کیوں اس کو موقع دیں کہ وہ بیچارہ ظاہر ہے لالچ میں آ گیا، ترستا ہوگا پوری سال گوشت کو، تو اس نے یہ ڈیسیجن لیا کہ انہوں نے تو مجھے ہی دے دیا ہے تو میں ہی مقصد کہنے کا کتنے ضرورت مند منتظر تھے، کیوں کسی ایک نے پوری گائے رکھ لی اور آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ نے کہا میری ذمہ داری، ارے بھائی تم کس چکروں میں پڑ رہے ہو، چھوڑو چھوڑو، پریشان مت ہو، میں نے تو جیسے کیا ہے اس کو دے دیا گائے، یہ لو بھائی قربان، میں نے چھری پھیری، یہ اس کے ہاتھ میں، جاؤ تم جو چاہو کرو، جا کے بانٹ دو اس کو. اب اس نے بانٹا، اب یہ نہیں کیا انہوں نے کہ اس کو مالک بنا دیا تو کہتے ہیں کہ پوری گائے اس کو دے دی، یوں نہیں کیا انہوں نے، بلکہ انہوں نے کہا تم جا کے بانٹو، پھر خود ہی کہہ رہے ہیں کہ وہ بانٹے نہ بانٹے میرا مسئلہ نہیں ہے، میں نے تو قربانی کر دی. یہ اتنی بے نیازی اچھی نہیں ہے کہ آپ کے مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، جبکہ آپ کے لیے وہ ریلائبل نہیں ہے، آپ اس کو امین نہیں بنا سکتے. ہاں کوئی امین ہوتے ہیں، آپ کو پتا ہوتا ہے یہ دیانت دار ہے، امانت دار ہے، اس کو میں نے امین بنا دیا ہے، بس اب مجھے ٹینشن نہیں ہے، یہ بات الگ ہے. ایک طرف آپ کو اس پہ بھروسہ بھی نہیں ہے، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں میرا تو ذمہ داری ادا ہو گیا. آپ لوگوں کی سوچ ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ذمہ داری اس کی ادا ہوئی ہے؟ یہ اس نے کام چوری کی ہے، یہ اس نے ایک صرف رسم نبھائی ہے. اگر اس تھاٹ کے ساتھ چلیں تو ایفرٹ نہیں کی، زحمت نہیں کی، کون جائے بانٹنے کے لیے. یہاں پہ کوئی ہمیں ذمہ داری دیتا ہے؟ ہمارا خون خشک ہوا ہوتا ہے کہ گوشت خراب نہ ہو جائے، ہر جگہ پر پہنچ جائے، لوگ تو کہہ کے ذمہ داری سے مطمئن ہو جاتے ہیں، مگر آپ کو ڈر ہوتا ہے اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگر یہ گوشت تقسیم ہونے سے پہلے خراب ہو گیا یا لوگوں تک نہ پہنچ سکا تو یہ گوشت تو ہمارے کندھوں اور سر کا بوجھ بن جائے گا سارا. تو یہ کانسیپٹ یہاں پر ذہن میں رکھیں کہ جب آپ صدقہ خیرات کرتے ہیں تو آپ کا دل میں یہ احساس ہونا چاہیے کہ ضرورت مندوں تک پہنچے. اس کے بعد آپ کی ایفرٹ بھی ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ بڑا خوبصورت یہاں پہ حکم فرما رہے ہیں کہ یہ ان لوگوں کو دو کہ جو اللہ کی راہ میں روکے گئے ہیں، زمین پر چل پھر نہیں سکتے، اور جو جاہل ہے، جاہل سے مراد ناواقف، انہیں غنی سمجھتا ہے کیونکہ وہ مانگتے نہیں. میرے اور آپ کے آس پاس ایسے بہت سے لوگ ہیں، وائٹ کالر لوگ، آپ کے اپنے استاد، آپ کے اپنے عزیز رشتہ دار، آپ کے بچوں کے ٹیچر، ٹیوٹر، قاری صاحب، مؤذن صاحب، بہت سارے ایسے زندگی میں آپ کے آس پاس لوگ موجود ہوں گے، رزق حلال کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، عزت بنائی ہوئی ہے، کسی کے سامنے نہیں بتا رہے کہ ہمیں کچھ چاہیے، اور مانگنے والا یقین جانے ہر در پہ مانگ رہا ہے جا کر. ابھی ماہ رمضان مبارک الحمدللہ شروع ہوگا، مانگنے والے اتنے راشن جمع کر لیں گے کہ بیچیں گے بیٹھ کر، اور سفید پوش لوگ تڑپ رہے ہوں گے اپنے گھروں میں، ان کے پاس روزے کھولنے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوگا. ان کے بچے روزے تو رکھ رہے ہوں گے مگر ان کو کھجور اور شربت بھی نصیب نہیں ہو رہا ہوگا. دوسری طرف جو روزے بھی نہیں رکھ رہے ہوں گے ہر جگہ لائن میں لگے ہوئے ہوں گے. یہ میرا اور آپ کا کام ہے اپنے اپنے لیول پہ جو انویسٹیگیشن کریں. اور یہ حکم اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، جو حق کے راستے میں مصروف ہیں اور اس وجہ سے وہ کما بھی نہیں پا رہے، یہ وہ والے علماء یا وہ والے مؤذن یا امام ہیں، ایسے بہت اچھے اچھے لوگ ہیں کہ جو تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں، خدمت خلق میں لگے ہوئے ہیں. اور جب آپ خدمت خلق کرتے ہیں تو آپ نوکریاں کہاں سے کریں گے؟ نوکری میں 9 to 5 کی جاب میں تو تبلیغ نہیں ہو سکتی، مجھ سے تو نہیں ہو پائی. تو یہ سوچنے کی بات کیا ہوتی ہے کہ اگر آپ فل ٹائم جاب کرتے ہیں، اس لیے میں فل ٹائم جاب نہیں کرتی، پارٹ ٹائم جاب کرتی ہوں، کیونکہ میں فل ٹائم جاب کے ساتھ تبلیغ نہیں کر سکتی. تو جب میں تبلیغ نہیں کروں گی تو مجھے احساس ہوگا کہ یہ ذمہ داری ہے، اور جب میں جاب نہیں کروں گی تو میں کھاؤں گی کہاں سے؟ یہی انسان سوچتا ہے نا کہ ہماری ضروریات بھی تو ہیں. تو جو اللہ کی راہ میں لگے ہوئے ہیں ان کو آپ لوگ بلوں سے تو ایگزامٹ کر نہیں رہے. مولانا صاحب بل نہیں دیں گے، مولانا صاحب کا میڈیکل فری ہوگا، مولانا صاحب کو رینٹ نہیں دینا، ایسی کوئی فیسلٹی تو ہے نہیں. اور مجھے آج تک یاد ہے کہ ہمیں ڈے 1 سے یہ بتایا جاتا ہے اللہ آپ کو اجر دے گا.
اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دیں گے. بھائی ثواب تو انشاءاللہ ملے گا، لیکن ثواب آگے جا کر دے کر کسی کو اس سے بل ادا نہیں ہوتا، اسے گروسری بھی نہیں آتی. تو یہ اللہ کا حکم ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں دین کے کاموں میں لگے، ان میں ایک علماء آ گئے اور ایک ان میں مجاہدین آ گئے، جو کہ ابھی نہیں ہے اس وقت. کہیں پہ ایسا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے موجود ہی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ لگے ہوئے، ادروائز پھر وہ ڈیزرو کرتے کہ وہ کمائیں گے کہاں سے؟ آپ کی سرحدوں کی حفاظت میں لگے ہوئے. خیر ہماری سرحدوں کی جو حفاظت کر رہے ہیں وہ تو سب سے رچ ہیں، ان کے پاس جتنی پراپرٹیز ہیں وہ تو کسی کے پاس ہیں ہی نہیں. لیکن جو اللہ کی راہ میں جو مجاہدین ہیں وہ اپنی جان و مال قربان کر رہے ہیں دین کے لیے، obviously وہ کمانے کی فرصت نہیں رکھتے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو راہ خدا میں روکے گئے ہیں، فی سبیل اللہ لگے ہوئے ہیں خدمت خلق میں، آپ سے مانگیں گے نہیں، اور آپ سمجھیں گے کہ چونکہ مانگ نہیں رہے تو ضرورت نہیں ہے. ہمارے یہاں تو رونے والے کو دیا جاتا ہے نا، ہمارے ساتھ یہ ہمیشہ سے واقعات ہوتے ہیں، کئی جگہوں پہ ہوتے ہیں ایسے کہ جو مانگتا ہے روتا ہے اس کو دیتے ہیں، اور جو نہیں مانگتا ارے اس کو ضرورت ہوتی تو اس نے تو کبھی کہا نہیں کہ مجھے پیسے ملنے چاہیے یا مجھے کوئی وظیفہ دیں یا تنخواہ دیں، کہا ہی نہیں کبھی اس نے. تو یہ والا معاملہ یہاں پر واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی مدد کریں. اور الحمدللہ اس چیز کو ہی بنیاد بنا کر ہم نے یہ کوشش بھی کی ہے کہ ہم صرف اور صرف ان کو فوڈ پیکج دیں گے یا ان کو سپورٹ کریں گے جو سفید پوش لوگ ہیں. باقی مانگنے والا ہمیں پتہ ہے کہیں سے بھی جا کے مانگ لے گا، مگر جو نہیں مانگیں گے ہمارا فوکس ان کے اوپر ہوگا کہ ہم ان کی مدد کریں گے. اور یہی اللہ کا یہاں پر خاص حکم بھی ہے. اور اللہ تعالیٰ شاہ فرما رہے وہ لپٹ لپٹ کر لوگوں سے سوال نہیں کرتے. اور پھر وہی بات ہے کہ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور پھر دوسری طرف اتنا انفاق فی سبیل اللہ اور اس کا بالکل اپوزٹ سود. اب آج کل جو موجودہ صورتحال ہے بینکوں میں سود کی، ڈبیٹیبل ہے، اس کے اوپر پھر بات کبھی کر لیں گے. لیکن اصل میں سود کا کانسیپٹ سمجھ لیجئے کہ بے بس غریب لاچار مسلمانوں کو یہودی جو تھے جن کے پاس پیسہ ہوتا تھا، یہودی بنیے جن کو کہا جاتا تھا، وہ مجبور اور بے بس بندے کو قرض دیتے تھے، اور قرض دیتے تھے اس بدلے میں کہ اتنے 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 گنا تم واپس کرو گے تو لے لو. پتا کیا چلا جو قرض مانگ رہا ہے وہ مجبور بے بس، یہ نہیں کہ وہ ٹرپ پہ جانے کے لیے یا ورلڈ ٹور کے لیے قرض لے کر جا رہا ہے، وہ جا رہا ہے اپنی مجبوری کو پورا کرنے کے لیے، اور بے بس ہے، وہ مجبور ہے، اس کی بنیادی ضروریات پوری نہیں ہو رہی، وہ قرض اٹھا رہا ہے اس کے لیے. تو دین میں حکم ہے کہ قرض دینا تو ویسی ہی عبادت ہے. اگر مجھے ضرورت ہے اور جائز ضرورت ہے آپ سے قرض مانگوں، آپ کا قرض دے دینا مجھ پر پرسنلی تو احسان ہے، لیکن ایک بہت بڑی نیکی ہے. لیکن وہاں الٹا حساب تھا کہ مجبور بے بس شخص جب آپ کے پاس آیا کہ مجھے قرض چاہیے، آپ نے کہا ٹھیک ہے آپ مجھ سے جتنا لے رہے ہیں 10 ٹائمز واپس کریں گے. کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ جو پہلے ہی اتنا لاچار مجبور بے بس ہے، آپ اس کو کہتے ہیں 10 ٹائمز مجھے واپس کرو گے، اور وہ اس سودی چکر میں چکرا جاتا ہے بیچارہ، پورا ہی نہیں کر پاتا. بیسک یہ وہ لعنت تھی، یہ وہ عذاب تھا، یہ وہ برائی تھی جو جڑوں میں بیٹھ گئی معاشرے کی. اب موجودہ صورتحال تو بہت ہی مختلف ہے. بینکس ہمارے پیسوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، جگہ جگہ انویسٹ کر رہے ہیں. ضرورت مند تھوڑی ہیں بینک محتاج تھوڑی ہیں کہ جو ہمیں انٹرسٹ دے رہے ہیں تو ہم ان کا استحصال کر رہے ہیں. اس میں کوئکلی بس اتنا ہی عرض کروں گی کہ چونکہ ہمارے دل ڈرتے ہیں اور ہم اس کو بھی وہی والا سود سمجھتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تذکرہ کیا، تو اس صورت میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ وہ بینکوں کے پاس مت چھوڑیں. سمجھیں اس بات کو کہ وہ سود یا انٹرسٹ کی رقم جو بینکوں کو آپ کے مال سے فائدہ ہو رہا ہے، جب آپ نے وہاں اپنے پیسے رکھے ہیں، وہ آپ کے پیسے کو یوز کر رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں اس سے، آپ بھی اس کا فائدہ اٹھائیں. آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے. اگر اتنا کمزور ایمان ہے تو پھر تو کوئی بات نہیں، نہ کریں، اس معاملے میں نہ پڑیں. لیکن اگر سمجھدار ہیں وہ ساری رقم اٹھا لیں جو آپ کا انٹرسٹ بنتا ہے، مت چھوڑیں ان کو. اپنی زکوٰۃ نکالنے کے بعد، صدقہ فطر نکالنے کے بعد، اب آپ دیکھتے ہیں کہ اور بھی کچھ لوگ ضرورت مند ہیں، کچھ ضروریات ہیں، کوئی ڈیولپمنٹ کا کام ہو سکتا ہے، تو آپ وہ والی رقم وہاں یوز کر لیں، بجائے اس کے کہ آپ اس کو زکوٰۃ میں مت وہ کریں،
कॉम्पनसेट कि अच्छा फला ज़कात देनी थी, चलो ये जो सूद की रकम आई है इससे दे देती हूँ इंटरेस्ट से, नहीं वो मत करें। मगर एडिशनली जहां पर आपको लगता है किसी की जरूरत है, बाज़ उलमा कहते हैं टॉयलेट्स वगैरह बना दें, अब ये उनकी अपनी एक सोच है कि वो जैसे उनको लगता है पता नहीं कितना ये बुरा सा पैसा है तो सिर्फ टॉयलेट ही बन सकता है, ऐसी बात नहीं है। जो बेबस है, लाचार है, जरूरतमंद है, जब आप वैसे भी तो नहीं दे रहे ना, आप अक्सर लोगों से जब कुछ नेकी के लिए कहो, हाँ जी हमने इस साल तो अपनी ज़कात दे दी है, अब अगले साल जब हम ज़कात देंगे ना फिर आप जो बता रही हैं तो वहां पे हम इन्वेस्ट कर लेंगे। जब आपके पास ये सिचुएशन है तो तब आप वो निकालें रकम इंटरेस्ट की और वहां वो दें। जब आप कहते हैं कि आपने अपनी ज़कात दे दी है, किसी का भला हो जाए, आपने पढ़ा कि मुर्दार भी जरूरतमंद के लिए, बेबस आदमी के लिए तो जायज हो जाता है। तो हम का बैंकों को छोड़े जा रहे हैं, बैंक खुश है, वैसे आपके पैसे का फायदा उठा रहे, साथ में आपने जज्बाती होकर इंटरेस्ट भी उनको दे दिया है, छोड़ दिया है कि हमें नहीं चाहिए। तो उस रकम को, और जो लोग गैर मुस्लिम मुआशरों में रहते हैं, गैर मुस्लिम जरूरतमंदों पे खर्च कर दें बजाय बैंक को देने के। गैर मुस्लिमों में भी तो होमलेस लोग हैं, परेशान हैं, कई रिफ्यूजीज हैं, तो आप उन पे खर्च कर दें अगर आप मुसलमानों पे नहीं खर्च करना चाहते तो दोनों ऑप्शन आपके पास मौजूद है, दोनों उससे बेहतर है कि आप बैंक से ही सूद ना उठाएं। ये तो इंटरेस्ट वो बैंक का सिस्टम तो आप उसका एक हिस्सा है ही पहले से ऑलरेडी। तो अल्लाह ताला नियतों को जानते हैं, और वो भी जो सूद की हुर्मत थी, उसकी जो रीजनिंग थी वो बिल्कुल वाज़ेह, और आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि दीन इस्लाम में कोई भी हुक्म अल्लाह सुब्हानहू तआला का जो है वो किसी बगैर सबब के किसी चीज को हराम नहीं किया गया और किसी चीज से रोका नहीं गया। ये तमाम अहकामात बयान कर दिए और फरमाया कि सूद खोर जो है वो कयामत के दिन, यानी जो लोगों की बेबसी का फायदा उठाता है, कयामत के दिन खप्तियों की तरह होगा, पागलों की तरह होगा, और ऐसे लगेगा शैतान ने इसको मस करके हराम कर जो है वो पागल कर दिया है। अल्लाह ताला, अच्छा वो कहते थे ये बी है कि ये हमारा बिजनेस है, ये तो हमारी तिजारत का तरीका है, पैसे पे पैसा, पैसे पे पैसा हम कमा रहे। अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह ताला बी को हलाल करते हैं और सूद को हराम करते हैं। तो ये बात याद रखो, बल्कि हमें तो हुक्म है जरूरतमंद को सदका दे दो, और आप उसकी जरूरत मजबूरी का बेबसी का फायदा उठा रहे हैं। हमारे साथ हर जगह होता है। अब ये सिर्फ सूदखोरी में तो नहीं होता, यहाँ पता चल जाए किसी को कि कोई जरूरत है चीज, अक्सर कोई मेडिसिन शॉर्ट हुई हुई होती है, रेगुलर मेडिसिन बड़ी काम की शॉर्ट हुई होती है, कहते हैं जी 15 गुना ज्यादा कीमत पे आपने लेनी है तो ले लें, उन्हें पता है आप मजबूर बेबस हैं, आपको इसकी जरूरत है। आए तो ये क्या, ये सूदखोरी जैसा गुनाह नहीं है। हमने सूद को तो समझ लिया गलत है, लेकिन जो आम हमारा रवैया है, जखीरा अंदोजी जो हम कर रहे हैं, वहां हमें शर्म नहीं आ रही कि हमने ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, और फिर हम कह रहे हैं कि अच्छा अब ये इन्फ्लेशन है या ये फला चीज जो है वो मार्केट में मिल नहीं रही, कई गुना कीमत करके उसको, एहतिकार को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस कदर नापसंद फरमाया। मगर हमारे माइंड सेट है, हम बैंक के सूद के पीछे पड़े हुए आज तक, और जो आगे पीछे जुल्म और ज्यादतियां हो रही हैं उसकी कोई हमें परवाह ही नहीं है। तो ये बात अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह सूद को हलाक करता है और सदकात को बढ़ाता है। ये खूबसूरत बातें, प्यारे पैगाम अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। और फिर इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं कि ए ईमान वालो, जब तुम लेन देन करो, ये सबसे बड़ी कुरान पाक की आयत मुबारक 282। तो अच्छा, कर्ज देना भी इबादत है, नेकी का काम है, मगर अल्लाह ताला ये तो नहीं चाहते आप नेकी करें और कोई आपका इस्तेहसाल करे, आपको नुकसान पहुंचाए। तो फरमाया जब तुम कर्ज अदा करने लगो तो लिख लो, मुद्दत मुकर्रर कर लो कि वो कितनी देर में आपको वापस करेगा, गवाह बना लो, और अगर कहीं पर गवाह बनाने का मौका ना हो तो कोई चीज उसके उसके बराबर वैल्यू की गिरवी रख लो। जैसे मैंने आपसे कहा ये मेरी गोल्ड की चीज आप रख लें, या फला मेरी घर के कागजात रख लें, मुझे इतना कर्ज चाहिए, मैं आपको 2 महीने में, 4 महीने, 6 महीने में वापस कर दूंगी, ताकि आपको कुछ श्योरिटी, मतलब कुछ तो हो ना, वरना ये भी तो होता है कर्ज लेकर लोग वापस भी नहीं करते। तो इस तरह के मामलात हैं। हर कोई बस अपने अमल का हिसाब देगा, और इंसान नेकी के लिए कुछ काम करता है नियत से तो अल्लाह ताला जरूर उसको कबूल फरमाते हैं। फरमाया कि वो जो किसी मजबूर को कर्ज माफ कर दे, आपने किसी को कर्ज दिया था और अब वो वापस नहीं कर सका, और आपने कहा मैं तुम्हें माफ करता हूं, फरमाया अर्श के साए में कयामत के दिन वो होंगे,
اللہ کی رحمت میں ہوں گے جس نے کسی مجبور کو اس مہلت دی، یعنی ایکسٹینڈ کر دیا اس کا ٹائم، یا پھر اس کو وہ قرض معاف کر دیا جو مجبور ہے. ہمارے یہاں تو ایسے لوگ ہم سے قرض بھی لینے آ جاتے ہیں جو ورلڈ ٹور کر کے آتے ہیں قرض لے کر، اور پھر پوری زندگی خوار کرتے رہتے ہیں، پریشان کرتے رہتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ہے ہی نہیں، ہم کہاں سے آپ کے پیسے واپس کریں. تو ایسے معاملات کی بات نہیں ہو رہی، جنرل معاملات کی. پھر اس میں آخر میں اللہ تعالیٰ نے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ بقرہ کی 2 آخری آیات کہ ایمان لائے، رسولوں پر ایمان لائے اور جو ان پر اللہ کے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا، اور مومنین بھی سب اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، کتابوں اور رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے. اور انہوں نے کہا ہم نے سن لیا اور اطاعت کی، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، آپ ہی کی طرف ہمارا لوٹنا ہے. اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی برداشت سے زیادہ آزمائش میں نہیں ڈالتے، یا کہہ لیجئے کہ تکلیف میں نہیں ڈالتے. جو گزر گئے ان کے لیے ان کی کمائی تھی، اور تمہارے لیے جو تم کماؤ. پھر دعا کی کہ اللہ ہم پر وہ بوجھ مت ڈالیے جو ہم اٹھا نہ سکیں، اور یہ بھی کہ اگر ہم بھول کر کچھ خطا کر بیٹھیں تو ہم سے مواخذہ نہ کیجیے. یہ پیاری دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ نے جو خود سکھائی ہیں شب معراج کے موقع پر. اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ ہم پر جو طاقت نہیں رکھتے اٹھانے کی وہ بوجھ مت ڈالیے، اور ہمیں معاف کر دیجئے، ہمیں بخش دیجئے، ہم سے درگزر کیجئے، ہم پر رحم فرمائیے، بے شک آپ ہی ہمارے مولا ہیں، مددگار ہیں، آقا ہیں. اور ہمیں کافروں کے اوپر مدد عطا فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمین. بہت پیاری دعا ہے، اس کو تو اکثر سورہ بقرہ کی 2 آیات کو پڑھتے رہنا چاہیے. پھر سورہ آل عمران جس کی ہم نے بات کی تھی، یہاں پہ سورہ بقرہ پوری ہو گئی، 2.5 سپارے پر مشتمل تھی. سورہ آل عمران جیسے ہم نے ابتدا میں اس کی وجہ تسمیہ کی بات کی کہ حضرت عمران بی بی مریم کے والد کا نام تھا، اور ان کو کہتے ہیں عمران بن لاسان، اور یوں سمجھ لیجئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا. اور ان کی آل یعنی ان کی قوم، ان کی اولاد کا اس میں تذکرہ کیا گیا. اور یہ بتایا جاتا ہے کہ مدینے میں نازل ہونے والی سورتوں میں سے ہے، اور اس میں 20 رکوع اور 200 آیات ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی نے پورا حضرت عمران کے خاندان کا قصہ اس میں بیان کیا ہے. اور اس سورت کی فضیلت کے بارے میں صحیح مسلم میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ یہ 2 سورتیں یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یہ پڑھا کرو، یہ 2 نور ہیں. اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زہراوین یعنی 2 روشن چیزیں یا شمس و قمر، ان کو یہ بیان کیا گیا یہ ہیں. اور ایک جگہ فرمایا کہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی سفارش کریں گی اللہ تعالیٰ سے، یا 2 نور ہوں گے جو قیامت کے دن اس کے آگے آگے چلیں گے. تو بڑی پیاری فضیلت. اور فضیلت میں جو وجہ ہوتی ہے بیسیکلی وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے احکامات کو جاننا، سمجھنا اور پھر اس کے اوپر عمل کرنا، یعنی ایمان بھی ہو اور عمل بھی ہو. تو یہی اس فضیلت کا اصل مقصد ہے. باقی ہمارے ہاں تو ہر چیز کو رسم بنا دیا جاتا ہے، ہاں جی بس ہم سورتوں کو پڑھیں گے تو بس ہماری بخشش ہو جائے گی. پڑھنا اسی لیے ہے کہ اس کو سنا جائے، سمجھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا آغاز بھی حروف مقطعات سے کیا. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، پیاری آیت سے اسم اعظم اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وہ پاک ذات ہے جس نے یہ کتاب نازل فرمائی جو تصدیق کرنے والی ہے. اور اللہ ہی نے توریت اور انجیل اتاری، اور وہ بھی اللہ کے کلام تھے، یہ بھی اللہ کا کلام ہے، وہ بھی فرقان تھی. تو توریت کو بھی فرقان کہا گیا، اور قرآن پاک بھی فرقان یعنی حق اور باطل کو الگ الگ کرنے والی. تو جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ حساب لینے والے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اپنی قدرت کا بھی تذکرہ فرمایا، اور اللہ تعالیٰ اصل جو خطاب ہے صورت میں وہ نصارہ سے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ عیسائیوں سے خطاب بھی فرما رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں بھی بیان فرماتے ہیں کہ اچھا یہاں پر ایک اور بھی قابل غور بات ہے کہ اس میں بھی دعا ہے جیسے سورہ بقرہ میں دعا تھی. اور اس سورت میں تقریباً 80 آیات ایسی ہیں کہ جب ایک ڈیلیگیشن آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جن کو ہم کہتے ہیں نجران کے جو لوگ تھے، نجران کے جو عیسائی تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نصارہ کے 60 افراد ان میں عیسائی شامل تھے.
تو ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہوئی تھی، جو ڈائلاگ تھا یا جو مباحثہ تھا، اس کا تذکرہ بھی کیا گیا. تو وہ آیات 80 کے قریب اس وقت نازل ہوئی جب یہ 60 افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس بات کی وضاحت فرمائی. وہ کہتے تھے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے. تو اسی بارے میں وہ ساری ڈیبیٹ تھی، سارا واقعہ بیان کیا گیا تھا. پھر اس میں دعا بھی پھر وہی والی سکھائی گئی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. بڑی پیاری دعا ہے کہ اکثر کثرت سے کرتے رہیں. اور اے اللہ، آپ لوگوں کو جمع کرنے والے ہیں جس دن میں کوئی شک شبہ نہیں. تو دعا اللہ سے کہ ہمارے دلوں کو جب ہدایت آپ نے عطا فرما دی ہے تو اس کو درست کرنے کے بعد ہدایت پر ہی رکھیے، اپنی طرف سے ہمیں رحمت عطا فرمائیے، کیونکہ آپ ہی سب سے بڑھ کر وہاب یعنی عطا فرمانے والے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کے بعد فرعون کا بھی تذکرہ کیا گیا کہ فرعون جیسے نافرمان جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا. تو ایسے ہی جو ہر دور میں فرعون موجود ہوتے ہیں، ہر دور میں سرکشی کرنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ضرور ان کی گرفت فرمائیں گے. پھر اس کے بعد یہاں پر واضح احکامات قرآن پاک کی آیات کے بارے میں بھی بیان کیا جا رہا ہے. اور یہ بھی ایک مثال دی جا رہی ہے کہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے سجایا ہے. یہی تو ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز ہیں، اس میں اٹریکشن ہے. یعنی یہ فرض کریے آپ کا کوئی گول ہے، آپ کا کوئی ٹارگٹ ہے اور آپ کو اس پر پہنچنا ہے. اور وہ چیلنج اس میں یہ ہے اس پورے گیم میں کہ آپ کو جگہ جگہ ڈائیورٹ کرنے کے لیے، آپ کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے بہت سی چیزیں ہوں گی، ہرڈلز ہوں گے، اٹریکشنز ہوں گی، بہت کچھ ہوگا. تو کیا آپ اپنے گول سے ہٹ جائیں گے؟ کیا آپ ٹریپ ہو جائیں گے؟ تو یہ بات یہاں پر ہے کہ دنیا میں لوگوں کو شہوات، بیٹے، سونے چاندی کے ڈھیر، نشان زدہ گھوڑے یعنی اعلیٰ نسل کے عمدہ گھوڑے، کھیتیاں باڑیاں، یعنی یہ ساری پراپرٹیز، بینک بیلنس، شہرت، دولت، بڑا کنبہ، خاندان، یہ سب چیزیں اس کو اٹریکٹ کر سکتی ہیں اگر اللہ نے عطا کی ہے. اللہ کی نعمت سمجھے، مگر اپنی لمٹس کو نہ انسان کہتے ہیں نا اوور نہ ہو، اس سے باہر نہ نکلے. تو پھر خیر ہی خیر ہے، ورنہ یہ سب چیزیں ہمارے لیے بہت سخت آزمائش بن سکتی ہیں. اور اللہ کے نیک بندے ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی تعریف فرمائی. وہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار بے شک ہم ایمان لائے تو آپ ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے، ہمیں عذاب سے بچا لیجئے. یہ کنسرن کسے ہوتا ہے؟ یہ فکر کسے ہوتی ہے؟ جو اللہ پر سچے دل سے ایمان رکھتے ہیں، یعنی جو حق کے راستے پر چل رہے ہیں اور پھر بھی مستقل ڈر رہے ہیں کہ کہیں ہماری گرفت نہ ہو، کہیں یہ نہ ہو کہ ہماری عبادات قبول نہ ہو. بار بار اللہ تعالیٰ سے مغفرت بھی طلب کرتے ہیں اور عذاب کی پناہ بھی چاہتے ہیں. مصیبتیں ان پر آتی ہیں مگر صبر کرتے ہیں. یہ نہیں ہماری طرح ہم تو اتنے نیک ہیں، ہم تو ہم بھی یہ کہتے ہیں نا، ہم نے تو کبھی کسی کا برا نہیں کیا، تبھی تو آپ کے ساتھ برا ہوا. میں نے نہیں دیکھا جو دوسروں کے ساتھ برا کرتا اس کے ساتھ زیادہ برا ہوتا. مطلب آپ دیکھ لیں نا، اپنے سیاست دانوں کو دیکھ لیں، آپ فرعون کو دیکھ لیں، نمرود کو دیکھ لیں، شداد کو دیکھ لیں. دنیا میں تھوڑی ہر کسی کو ضروری ہے کہ فوراً نتیجہ مل جائے گا. ایک لمبے عرصے تک ان کی رسی دراز کی جاتی ہے. نیک لوگ شروع سے ہی اسٹرگل کرتے رہتے ہیں، تکالیف میں ہی رہتے ہیں. یہی اللہ کا امتحان ہے. ہم نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں ہم نیک ہیں تو دنیا جنت نہیں بنے گی، پھر جنت کا کیا فائدہ ہوگا، کیا مقصد ہوگا. تو اسی وجہ سے یہاں پہ بتایا کہ وہ تکلیفوں پہ صبر کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، مغفرت طلب کرتے ہیں بالاسحار، یا جو ہے نا یہاں پہ بالاسحار سحری کا وقت، راتوں کو اٹھ کے. یہ 5 وقت کی نمازوں کے علاوہ ہے کہ وہ اٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ خود اللہ تعالیٰ نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور فرشتے بھی اس گواہی پر قائم ہے. اور ان الدین عند اللہ الاسلام، بات ختم ہو گئی. اگر کوئی دین اللہ کے نزدیک ہے تو بس اسلام ہے. یعنی اسلام سے مراد توحید کا اقرار، اللہ کی وحدانیت کا اقرار. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام عطا کیا کہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانے، اس کی فرما برداری کریں. اسلام امن کا نام ہے، سلامتی کا نام ہے، سبمیشن کا نام ہے. تو دین یہی ہے.
طریقہ یہی ہے، زندگی یہی ہے، حق یہی ہے، سچ یہی ہے. جو چاہے مانے، جو چاہے نہ مانے. ماننے والے کو کیا ملے گا، انکار کرنے والے کا انجام کیا ہوگا، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح طور پر بیان فرما دی. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں اختلاف انہوں نے ہی کیا جنہیں کتاب دی گئی تھی. کیوں کیا؟ سرکشی کی وجہ سے. یعنی فتنے عوام نہیں پھیلاتی، فتنے علم والے لوگ پھیلاتے ہیں. یہ یہاں پر ایک پوائنٹ سامنے نظر آ رہا ہے. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بھی بیان فرما رہے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے ان کو، تو جو اللہ کے آگے سر جھکا دے گا یقینی طور پر، جو قرآن پر بھی ایمان رکھے اور پچھلی کتابوں پر بھی، ہدایت اسی کو نصیب ہوگی، اور وہی ہے جس نے اللہ کے پیغام کو مانا. اور اس کے برعکس جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، انبیاء سے ناحق جھگڑے کیے، انہیں قتل کرنے کے درپے ہو گئے، اور وہ انہیں قتل کرتے تھے جو حق کا حکم دے. یعنی یہ ایکسٹریم ہوتی ہے سرکشوں کی. جب دیکھتے ہیں کہ دلیل سے ہار رہے ہیں تو پھر جان لینے پر اتر آتے کہ اس بندے کو تو قتل ہی کر ڈالو، کیونکہ ہم اس سے ویسے تو جیت نہیں سکتے. اور اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں کہ ان کو دیکھا جنہیں کتاب کا حصہ دیا گیا تھا، پھر انہوں نے کیا کیا. یہودی کیا کہتے تھے؟ قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہمیں تو گنتی کی چند دن آگ چھوئے گی. اب جو یہ سوچ کے بیٹھا ہوا ہے، سوچیں اس کی کرپشن کا لیول کیا ہوگا، اس کے تکبر کا انتہا کیا ہوگی. چند دن ہم تو بس دوزخ میں رہیں گے، اس کے بعد جنت ہمارا ہی ٹھکانہ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جھوٹ اور دھوکے کرتے تھے یہ، اور ان کے دین نے جو انہوں نے خود گھڑ لیا تھا دھوکے میں ڈال دیا، جو انہوں نے خود ہی گھڑا تھا. اور ہر نفس جو اس نے کمایا ہے اس کا بدلہ پائے گی، کسی پہ ظلم نہیں کیا جائے گا. اور پھر فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. یہ جو آیت مبارکہ ہیں ان میں خاص طور پر اس کی فضیلت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول لکھا جاتا ہے کہ قرض کی ادائیگی کے لیے قل اللہم مالک الملک سے لے کر یہاں سے من تشاء بغیر حساب تک، یہ دو آیات اللہ تعالیٰ نے بڑا ان کی فضیلت بیان فرمائی کہ یہ اگر آپ کثرت سے پڑھیں تو خیر و برکت، روزی میں اضافہ اور قرض کی ادائیگی میں بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے اس سے. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور بھی اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا، اور پھر اس کے بعد یہاں پر یہ بھی فرما دیا کہ ہر شخص جو کچھ کر چکا ہوگا اللہ کے ہاں اپنے اس عمل کو وہ موجود پائے گا، اور وہ یہ خواہش کرے گا کہ کاش خود اس کے اور اس کے عمل کے مابین بہت بڑا گیپ ہوتا ہے. یعنی یہ وہی کریں گے نا جنہوں نے برے کام کیے تھے، تو اس وقت وہ کہیں گے کاش یہ کام ہم نے نہ کیے ہوتے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. یہ جو آیت ہے پیاری کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ یہود کو، نصارہ کو، اہل مکہ کو، مشرکین کو، مدینے والوں کو، جس کو بھی حق کی دعوت دیں تو واضح کر دیجئے کہ جو تم میں سے دعوے دار ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اگر تم وہ ہو جو یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو آؤ میرے پیچھے چلو، میری پیروی کرو. اگر تم میری پیروی کرو گے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو گے تو اللہ تم سے محبت فرمائیں گے، تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے. یعنی اتباع رسول مغفرت کا ذریعہ ہے. اتباع رسول سے جو ہمارے کالے ہوئے نا رجسٹر گناہوں سے وہ ریموو کر دیے جائیں گے. یہ ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نہیں کرے گا اس کا اللہ پہ ایمان لانے کا دعویٰ بھی باطل ہو جائے گا، جھوٹ ہو جائے گا، اس کا کوئی فائدہ اس کو حاصل نہیں ہوگا. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے پھر اگر وہ پھر جاتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو پھر وہ کافر ہیں اور اللہ کافروں سے محبت نہیں فرماتے. قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ایک سمپل رولنگ ہے اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت. اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت ہے، اللہ کی نافرمانی رسول کی نافرمانی ہے. ادر وے اللہ کے رسول کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی، کیونکہ اللہ کا پیغام ہمیں کس نے بتایا، یا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے ہمیں کوئی حکم دیتے تھے؟ تو اس لیے یہاں پر بار بار تلقین کی جا رہی ہے. اور یہاں پہ ایک اور بڑی پیاری بات میں کہوں جو ہم نے بات کی تھی کہ بعض لوگ کہتے ہیں آدم کا جو قرآن میں ورڈ ہے وہ کہتے ہیں آدم ایز اے ہیومن، اور وہ پروفٹ نہیں مانتے نبیوں کو. یہ آپ کو باتیں بتاتی اس لیے ہوں کہ یہ ہر کسی سے امپریس ہو کر ایک آتا ہے، بہت ہائپ کریٹ ہو جاتی ہے، فلاں بڑا عالم ہے، بڑا اسکالر ہے،
اور سارے ایک دم سے اس سے امپریس ہو جاتے ہیں, 4 اچھی باتیں کرتے ہیں اور پھر وہ اپنی پٹری سے اتر جاتے ہیں اور عجیب و غریب ٹریک پہ لوگوں کو لے جاتے ہیں. تو کئی ایسے بڑے علم والے تھے جنہوں نے بڑی پیاری پیاری باتیں کی اور پھر بعد میں وہ ان باتوں پر اتر آئے, اور ان میں سے ایک یہ بھی کہ آدم کوئی نبی نہیں تھے. یہ بلا وجہ کی تحقیق کرنا. یہاں پر دیکھیں ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا, دیکھیے اللہ نے انسانوں کو چن لیا اور نوح کو چن لیا, اور اللہ تعالیٰ نے باقی انبیاء ابراہیم کو چن لیا. یہ سینس بنتی ہے؟ اور جب اللہ نے کہا آدم اور ان کی زوجہ سے, بیوی سے کہا, سنگولر کا صیغہ وہاں پر استعمال کیا گیا. تو یہ بتایا گیا اللہ نے چن لیا آدم اور نوح اور آل ابراہیم آل عمران کو تمام جہانوں پر, تمام جہانوں پر. یعنی اگر آدم سے ہیومینٹی مراد تھی تو پھر یہ آیت کا سینس نہیں بنتا. اسی لیے یہ بات بھی یاد رکھیں, ان میں سے بعض کی ذریت ہے, یعنی کہ آدم کی اولادیں اور بعض ابراہیم کی اولادیں اور بعض عمران جو تھے ان کی اولادیں. اس طرح پھر بی بی مریم کی والدہ نے نظر مانی تھی جب وہ پریگننٹ تھی, بی بی مریم کی پیدائش ہونے والی تھی, اور چونکہ وہاں کا رواج تھا کہ کسی نہ کسی ایک اولاد کو بیت المقدس کا خادم بنایا جاتا تھا, تو انہوں نے نظر مانی, اور جو کہ ان کے دل میں یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نرینہ اولاد عطا فرمائیں گے, بیٹا. تو انہوں نے نظر مانی کہ جو بیٹا ان کو ہوگا تو اس کو وہ بیت المقدس کا خادم بنا دیں گی. تو بی بی مریم پیدا ہوئی, تو اب ان کو یہ فکر تھی کہ میں کیا کروں, میں نے نظر تو یہ مانی تھی. اللہ نے ان پہ الہام کیا, ان کے دل میں ڈالا کہ آپ اپنی منت کو, اپنی نظر کو پورا کریں. اللہ جانتا ہے کہ آپ کے ہاں کیا اولاد پیدا ہوئی ہے, اور بیٹی جو ہے وہ بیٹا اس کے برابر نہیں ہو سکتا تھا. یعنی جو مرتبہ, جو مقام اس بیٹی کو نصیب ہونا تھا, بیٹا کبھی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا تھا. جو تقوی, جو زہد, جو خوبصورت مقام, جو عظمت ان کو عطا کی گئی. تو یہ ہماری ڈیبیٹ نہیں ہے عورت افضل ہے کہ مرد افضل ہے, یہ بالکل ہماری ڈیبیٹ نہیں ہے. اگر ہم ایسی باتیں کرتے ہیں تو معاذ اللہ تعالیٰ پر ہم اعتراض کرتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بنایا بہترین بنایا. کئی عورتیں وہ مقام پا گئیں کہ مرد ان کے برابر نہیں پہنچ سکے, کئی مرد وہ مقام پا گئے کہ خواتین ان کے برابر نہیں جا سکی, کئی عورتوں میں افضل ہو گئی, کئی مردوں میں افضل ہو گئے. تو یہاں پر جو مقام اللہ تعالیٰ نے عطا کیا, وہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ منت ماننا بھی انبیاء علیہ السلام کا بھی طریقہ. کہتے ہیں زکریا علیہ السلام نے جو ہے وہ منت مانی تھی, اور اسی طرح سے کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے منت مانی تھی. تو اس طرح کے واقعات یہاں پر موجود ہیں. بی بی مریم پیدا ہوئی, ان کی کفالت, اور یہ بھی بڑی سعادت ہوتی ہے. دیکھیے کوئی شخص نیک کام کر رہا ہے, اس میں معاونت کرنے کی توفیق بھی سعادت ہوتی ہے. اس کو بھی تھوڑا سا خیال رکھیں. آپ عالم نہیں بنے, مگر عالم کی عزت کرتے ہیں, اس سے محبت کرتے ہیں. اگر کوئی شخص نیکی کا حافظ بن رہا ہے, آپ نہیں بنے حافظ, مگر آپ اس کو سہولت دے رہے ہیں, آسانی دے رہے ہیں, اس کو کمفرٹ دے رہے ہیں, تو آپ وہ سعادت حاصل کرتے ہیں کہ اس میں کچھ ہمارا حصہ ڈل گیا. یعنی سمجھے زبردستی کا حصہ آپ کو مل جاتا ہے. اسی طرح سے بالکل یہاں پر یہ واقعہ ہے کہ بی بی مریم ایک عظیم ہستی تھی, بیت المقدس کی خدمت عبادت میں لگ گئی تھی. تو وہاں پر ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے ان کو چنا گیا ہے, تو ان کی خدمت کا موقع ہمیں ملے, ان کی کفالت کا, گارجین بننے کا جو مقام ہے وہ ہم حاصل کر لیں. فضیلت ان کی تھی, لیکن جو گارجین بنتا اس کو بھی فضیلت ملتی. تو پھر قرآن اندازی ہوئی, اور زکریا علیہ السلام جو ان کے خالو تھے رشتے میں, ان کا نام آیا. زکریا علیہ السلام بی بی مریم کے پاس تشریف لے جاتے ان کے حجرے میں, تو ان کی کرامات ظاہر ہونی شروع ہوئی, اور انہوں نے دیکھا کہ بے موسم کے پھل وہاں موجود ہیں. تو انہوں نے بی بی مریم سے پوچھا کہ یہ پھل آپ کے پاس کہاں سے آئے؟ فرماتی ہیں اللہ کی طرف سے, اور وہ جسے چاہے بے حساب روزی عطا فرماتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی یہ شان یا قدرت دیکھ کر, جس کو ہم عین الیقین کہتے ہیں, انبیاء علیہ السلام کو اللہ پہ ہمیشہ بھروسہ ہوتا ہے, مگر کچھ مومنٹس ایسے ہوتے ہیں, کوئی چیز ایسی, کوئی جگہ ایسی مبارک ہوتی ہے, کوئی لمحہ اتنا اہم ہوتا ہے, کسی چیز کا آپ وسیلہ دے دیتے ہیں, بنا لیتے ہیں, کسی چیز کا ریفرنس دیتے ہیں, واسطہ, کوئی چیز ایگزیکٹلی ہٹ کر جاتی ہے. تو اس لمحے ہنالک, اب یہاں پر دیکھیے نا کتنی, ہنالک دعا زکریا ربہ, وہیں پر محراب میں بی بی مریم کے اس
इबादत के मरकज में, हुजरे में ज़करिया अलैहिस्सलाम एक नए उम्मीद और जोश के साथ 90 बरस से या 100 बरस से ज्यादा उम्र है, बाज रिवायत में 90, बाद में 100, बाद में 112। कहने का मकसद था कि बुढ़ापे की उम्र थी, यूजुअली वो एज थी जिसमें औलाद का उम्मीद नहीं रहती। वहीं पर दुआ फरमाई। दुआ में कॉन्सेप्ट क्या है कि ये फल बगैर मौसम के पैदा हो गए और बीबी मरियम को मिल गए, तो क्या अल्लाह ताला बेमौसम के बेउम्र के औलाद देने पे कादिर नहीं है? वो कादिर है। तो जब दुआ फरमाई तो वहीं पर बशारत भी मिली और अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लाह आपको एक बेटे की खुशखबरी दे रहे हैं जिसका नाम याह्या होगा, और वो अल्लाह का कलिमा और बहुत ही ज्यादा नेक उपकार, यानी बुराइयों से दूर रहने वाले, गुनाहों से दूर रहने वाले बहुत सालिहीन में से होंगे। और फिर उनकी अलामत भी मुकर्रर कर दी गई और अल्लाह ताला ने वो नेमत भी अता फरमाई। बीवी मरियम को ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खबर दी गई तो उनका भी सवाल ये था, फरिश्ते उनके पास आए और कहा अल्लाह ताला ने आपको चुन लिया है, आपको पाक करार दिया है, तमाम जमाने की औरतों पर बरगजीदा किया है, सबसे ज्यादा फजीलत अता की है, तो आप अपने रब की फरमा बरदार ही रहिए ऐसे ही और सजदों में लगी रहिए और रुकू करने वालों के साथ रुकू कीजिए। यहाँ पर वो जमात बा जमात नमाज का और खवातीन का भी जमात में शामिल होने का भी इस आयत से जवाब लिया जाता है कि आप भी रुकू करने वालों के साथ रुकू करें। और आप जानते ही हैं कि अव्वल वक्त में खवातीन भी मसाजिद में मर्दों के साथ बाजमात नमाज अदा किया करती थीं। उसके बाद वक्त के साथ साथ हालात जैसे हुए, इंतजामी उमूर कुछ ऐसे हो गए, तो इस वजह से ऐसा मामला कुछ करना पड़ा कि खवातीन को अभी भी आप सोच सकते हैं, मतलब मुझे इसमें कोई ताजुब नहीं होता, खवातीन आज भी आप देखिए मसाजिद में मुश्किल है, उनके अपने लिए भी मुश्किल है। और अभी हम कहीं से गुजरते हैं तो हम देखते हैं कि एक जैसे एक स्पोर्ट्स क्लब में या किसी भी ऐसे पब्लिक प्लेस पर आप देखते हैं कि नमाज का वक्त होता है तो बहुत सारे मर्द हजरात भाई हमारे कोई एक जमात करवाता है तो वहां पे नमाज जमात के साथ पढ़ रहे होते हैं। कभी कभी दिल में ख्याल आता है कि काश हम भी पढ़ सकते हैं यहाँ पीछे जाके, लेकिन जाके देखें, आप जाकर देखें कि कैसा क्योंकि मेंटली प्रिपेयर नहीं है ना वो इस चीज के लिए। तो एक खातून अगर नमाज के लिए वहां जाएंगी तो सब कोई नाखुश हो जाएगा, कोई उनको देखने लग जाएगा, कोई बातें बनाएगा, मतलब अजीबो गरीब सी एक सिचुएशन हो जाएगी, वो उस तरह से अपनी नमाज पे शायद फोकस भी ना कर सके। तो बहुत सी मजबूरियां ऐसी हैं जिसकी वजह से फिर एहतियाती तदाबीर ही की जा सकती है, मगर शरा का हुक्म ऐसा है कि औरतें भी बाजमात नमाज पढ़ सकती हैं। हुक्म और फतवा यही था, प्रैक्टिस भी यही थी, मगर इंतजामी उमूर, मसाइल, मजबूरियां, हालात, उनके तहत बहुत से डिसीजन लेने पड़ जाते हैं, वो अल्लाह का हुक्म नहीं होते। जैसे अल्लाह ने नहीं मना फरमाया खवातीन मस्जिद में ना जाए, अल्लाह ने नहीं फरमाया कि बाजमात नमाज ना पढ़े, लेकिन हालात की वजह से। तो यही बात यहाँ बताई कि उनको तो हुक्म था कि आप रुकू करने वालों के साथ यहाँ पर इबादत फरमाती रहिए। और फिर अल्लाह फरमाते हैं कि ये हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये गैब की खबरें हैं जो आपको हम पढ़ के सुना रहे हैं। इसके बाद जब बीबी मरियम को ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत दी गई तो उसका भी तज़किरा है कि उन्होंने फरमाया कि मेरे यहाँ औलाद कैसे होगी जबकि मुझे तो आज तक किसी बशर ने छुआ भी नहीं, यानी कि मैं तो निकाह नहीं करती। अब यहाँ कहीं ऐसा कोई आपको मिल रही है आइज में हो कि नहीं आप फिक्र ना करें, अल्लाह ने आपके निकाह का इंतजाम फरमाया है। बल्कि फरिश्ते जवाब देते हैं अल्लाह जो चाहे कर सकता है। मतलब निकाह करना कोई बड़ा कमाल था? जो ऐसे जिन्होंने लिटरेचर लिखा है ना तो उन्होंने लिखा है फलां बंदा था उससे उनका निकाह हुआ। क्या कमाल है किसी का निकाह होने, निकाह तो सबके ही होते हैं, उससे बच्चे भी पैदा होते हैं। कमाल तो यही तो था कि नहीं, बशर की जरूरत अल्लाह को नहीं है, वो कुन कहकर फयकून करता है, वो जो चाहे वो करने पर कादिर है। फिर ऐसे प्यारे नबी ईसा अलैहिस्सलाम अता किए, उनकी शान, उनकी अजमत, उनके मोजज़ात भी बताए गए और अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को भी मोजज़ात अता किए। वो मिट्टी का परिंदा बनाते थे और उसमें फूंकते थे। फूंकना, ये फूंकना भी सही है। बात होती है झाड़ फूंक, आप क्यों फूंक रहे हैं, क्या फूंक रहे हैं, आपकी इंटेंशन क्या है, ये मैटर करता है। कुरान पाक पढ़ के फूंक दिया, कई जगहों पे ऐसा होता है, हमारे बुजुर्गों में कई कल्चर में आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं, बच्चों पे फूंकते हैं, कोई हर्ज नहीं है इसमें। बात यह है कि पढ़ क्या रहे, फूंक क्या रहे, अकीदा क्या है, नजरिया क्या है। तो ये चीज है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मिट्टी का परिंदा बना देते तो उड़ जाता ना, फिर फूकने की जरूरत क्या थी?
پھونک میں کچھ تو ہے، کچھ تو اس کی افیکٹونیس ہے نا اس میں. تو یہ بات تھی یہاں پر کہ فن فخو وہ اس میں پھونک دیتے تھے تو وہ زندہ ہو جاتا تھا اللہ کے حکم سے. تو جب آپ دم کریں گے تو اللہ کے حکم سے آپ کے کلام میں اثر بھی پیدا ہو جائے گا. ادروائز ہم کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ دم نہیں کریں گے تو اثر نہیں ہوگا. آپ پڑھیں اللہ کا کلام اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس کی برکتیں عطا فرمائے تو ضرور عطا فرمائیں گے. اور جو پیدائشی نابینا ہے، بلائنڈ پیدا ہوں، ان کو یوں ہاتھوں سے دم فرماتے تھے تو ان کی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی تھی. جو برس کے مریض ہیں، وائٹ ہو جاتی ہے اسکن، اس کو ٹھیک کر دیتے تھے. حتیٰ کہ مردے کو اللہ کے حکم سے زندہ فرما دیتے تھے. جو کچھ وہ کھا کر آئے، جو انہوں نے گھروں میں جمع رکھا، بیان فرما دیا کرتے تھے. یہ ساری خوبیاں ان میں تھیں اور انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی، توریت کی بھی دعوت دی اور اس کی تصدیق فرمائی. اور اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی، اس کی طرف بھی بلایا. مگر چند کے سوا اکثریت نے انکار کیا. اور پھر وہ جو یہودی تھے وہ اتنے نافرمان ہو گئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا. پھر جب عیسیٰ علیہ السلام کو احساس ہو گیا کہ اب یہ مجھ پر ایمان نہیں لائیں گے تو انہوں نے کہا کہ کون ہے نحن، کہ کون ہے جو من انصاری اللہ، میرا مددگار اب کون ہے اللہ کے دین کے لیے. دیکھیے یہ بھی کسی کو دعوت دینا، بلانا. ہم کہتے ہیں نا حقیقی مددگار اللہ ہے، اس کے سوا کسی سے مدد نہ مانگو. حقیقی مدد اللہ سے مانگی جاتی ہے، مگر دنیا میں بھی آپ مدد طلب کرتے ہیں اور یہ نارمل سی ایک بات ہے. تو نے اللہ کو کس کی مدد کی ضرورت ہے؟ مطلب تھا اللہ کے دین کے لیے میرا مددگار کون ہے، اس کی اشاعت کے لیے میرا مددگار کون ہے، اس کے نفاذ کے لیے میرا مددگار کون ہے. تو اب ہم ایک دوسرے کے مددگار ہیں. ہم نے ایک نیکی کا کام کیا، ہم نے کہا کون کون ہمارا ساتھ دیتا ہے، آپ میری مدد کرتے ہیں. بظاہر جو شامل ہوگا اس کا اپنا بھلا ہے، میں شامل ہوں مجھے ثواب ملے گا، آپ شامل ہوں گے آپ کو. لیکن ہم ایک دوسرے کے تعاون کے محتاج ہیں. یہاں میں تبلیغ کرتی رہوں، کوئی سننے والا نہ ہو تو کس کو، دیواروں کو سناؤں گی. اور آپ اگر کوئی بتانے والا نہ ہو تو کس سے سنیں گے. تو اس سینس میں دنیا میں ہم ایک دوسرے کے مددگار ہیں. بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر سے مدد لینے جاتے ہیں. کوئی ٹیپ وغیرہ خراب ہو جاتا ہے، کوئی اور ایشو ہو جاتا ہے تو پلمبر کو ہم بلاتے ہیں مدد کے لیے. یہ ساری چیزیں دنیاوی ہیں، مگر حقیقی مددگار اللہ تعالیٰ ہیں. اور اسی لیے انہوں نے کہا تھا نحن انصار اللہ، معاذ اللہ، اللہ کو مددگار نہیں چاہیے، ہم اللہ کے دین کے لیے مددگار ہیں. انڈائریکٹلی وہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے مددگار، یعنی اللہ کے دین کے مددگار. اور پھر انہوں نے تدبیر کی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَكَرُوا، انہوں نے مکر کیا، تدبیر کی، چال چلی. وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے اپنی خفیہ تدبیر فرمائی. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، سب سے بہترین تدبیر کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. جب کوئی مخالف اور دشمن آپ کے خلاف تدبیریں کرے، چالیں چلے اور اسکیمنگ کرے تو آپ بس ایک بات یاد رکھا کریں اور اس کو کثرت سے پڑھا کریں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. کرنے دیں انہیں تدبیریں. جب اللہ آپ کے ساتھ ہے تو ان کی کوئی تدبیر یوزفل نہیں ہو سکے گی. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے شر سے بچایا جو عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھانا چاہتے تھے، قتل کرنا چاہتے تھے. اور وہ یہی سمجھتے رہ گئے کہ ہم نے، اور اس میں بھی خیر باتیں ہیں، ان کا اپنا ہی ایک بندہ تھا جس کو انہوں نے قتل کر دیا. تو یہودی کہتے تھے کہ ہم نے عیسیٰ کو معاذ اللہ قتل کر دیا، اور کہتے تھے اگر وہ اللہ کے رسول ہوتے تو ہمارے ہاتھوں مارے نہ جاتے. اور نصارہ کہتے تھے کہ انہوں نے ہمارے لیے قربانی پیش کر دی اور اب ہمارا کفارہ ادا کر دیا. اب قیامت تک جب بھی کوئی بھی عیسائی گناہ کرے گا اس کو سزا اس لیے نہیں ملے گی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی جگہ بہت بڑی تکلیف اٹھا لی. پھر یہاں پر جب یہود نے بی بی مریم پر تہمت لگائی تو اللہ نے فرمایا اِنَّ مَثَلَ عِیسیٰ عِندَ اللَّهِ کَمَثَلِ آدَمَ، کہ بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی مثال جیسے ہے. خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے میں نے اس کو مٹی سے پیدا کیا. ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ. اب یہ مجھے بتائیے کہ جو آپ کے، میں نام بھی نہیں لینا چاہتی کیونکہ میں اس سسٹم کا حصہ نہیں بننا چاہتی جو ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کرتے ہیں. بڑے بڑے فلاسفر آپ کے پاس ایسے موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ والد تھے، ان کے نام وام بھی لکھا ہے ان کا. تو یہ پوری مثال واضح کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسے اللہ نے آدم کو مٹی سے بنا کر کہا کن ہو گئے، تو ایسی ہی مثال عیسیٰ علیہ السلام کی بھی ہے. اور یہ آپ کی طرف سے حق ہے، آپ شک مت کریں، آپ شک والوں میں مت ہوں.
اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر وہ جو مباہلہ ہوا تھا، مباہلہ اس طرح سے تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے نجران کے جو عیسائی آئے تھے نا 60 کے قریب، انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مباہلے کی دعوت دی تھی کہ آؤ اور آ کر ہم سے مباہلہ کرو. تو وہ والا واقعہ یہاں پر پورا بیان کیا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ آئے وہ نجران کے عیسائی، اور جب وہ تمام دلائل سننے کے باوجود بھی نہیں کنونسڈ ہوئے اور قائل نہیں ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل تم اپنے اہل و عیال کو لے کر آنا اور ہم اپنے اہل و عیال کو لے کر آئیں گے، یعنی کھلے میدان میں پبلکلی ہم یہ ڈکلیئر کریں گے یا ہم یہ اعلان کریں گے، دعا کریں گے خشوع و خضوع کے ساتھ کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ دور ہو جائے یا اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے. تو عیسائیوں کا جو وقت تھا تقریباً 60 کے قریب لوگ، وہ والی بات ہے کہ وہ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کے ساتھ پنجتن پاک، آپ کی پیاری بیٹی مولا علی، حسنین کریمین سب آ رہے ہیں، تو جو چہرے پر نور تھا، جو چہرے پر اعتماد تھا، جو ایمان تھا، جو یقین تھا، تو نجران کے عیسائیوں کا لیڈر تھا، اس نے کہا اللہ کی قسم میں نے بنو ہاشم کے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کے جن کے چہرے دیکھے ہیں، اگر تم نے آج ان سے مباہلہ کر لیا ایک عیسائی بھی زمین پہ بچے گا نہیں زندہ. یعنی وہ جان گئے ہم جھوٹے، اور وہ وہیں سے پیچھے پلٹ گئے، انہوں نے مباہلے کو چیلنج کو قبول ہی نہیں کیا. تو بس یہ سارے واقعات یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے ہی ہم اپنی نشانیاں تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. اور یہ بات پھر وہاں پہ بتا دی گئی کہ اہل کتاب جو ہیں وہ حجت بازیاں کرتے رہے اپنے انبیاء سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کیا، اور کہتے یہ تھے کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی، بلکہ سچے فرما بردار تھے. اب یہ بڑی دلچسپ بات ہے. ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے نا کہ کبھی مثلاً ایسے تو چلیے سب کے اپنے اپنے فرقے کوئی بات نہیں، لیکن اگر کبھی ایسا کوئی معاملہ ہو کہتے جی ہم اس فرقے میں رشتہ نہیں کرتے، ہم اس مسلک میں نہیں بیٹی کو بیاہتے، لاکھ آپ ان سے کہیں یا سمجھائیں کہ بھائی آپ ایسی باتیں، لڑکیاں پریشان ہیں، عمریں گزر رہی ہیں، والدین فکر مند ہیں، مگر وہ رشتے نہیں کر رہے کہ نہیں ہم تو یہ اس مسلک میں نہیں کریں گے، فلاں مسلک میں نہیں کریں گے، جبکہ کوئی ایسے بہت بڑے بڑے ڈفرینسز نہیں ہیں. تو میرا دل کبھی کبھی یہ سوال کرتا ہے کہ ان سے یہ پوچھوں کہ تم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج جسٹ امیجن تمہارے سامنے آ جائے اور تم کہو کہ میں جو بھی ہے، تم کہو میں یہ فرقہ ہوں اور وہ جو فلاں ہے وہ اس فرقے کا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف توجہ فرمائیں، تو کیا تم معاذ اللہ اللہ کے رسول کو بھی ماننے سے انکار کر دو گے؟ یعنی عجیب بات ہے. کبھی ہم نے اس طرح سوچا ہے کہ کیا ہم یہ کہیں گے کہ اے اللہ کے نبی اگر آپ اس مسلک میں آتے ہیں تو ہم آپ کو مانتے ہیں ورنہ نہیں؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. کیا ہمارا حال بن چکا ہے، ہمارا کیا حال ہو چکا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ایک دوسرے کو ہم کافر کہتے ہیں، بے دین کہتے ہیں. کیا اللہ کے حبیب امیجن کیجئے وہ یہ چیز پسند فرمائیں گے؟ یا آپ کیا امیجن کرتے ہیں کہ آپ کا رجحان کس فرقے کی طرف ہوگا؟ جواب دیں کوئی مجھے اگر ہے تو. کس فرقے کو پسند فرمائیں گے اور باقیوں کو سب کو آپ جہنمی قرار دے دیں گے؟ وہ نبی جو کفار کے لیے تڑپتے تھے کہ کلمہ پڑھ لیں، تو وہ کلمہ پڑھنے والے، نمازیں پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، ختم نبوت کو ماننے والے، آخرت کو ماننے والے، صدقہ خیرات کرنے والے، وہ ان میں سے کسی فرقے کو کافر کہہ دیں گے یا کہیں گے کہ ان کو کافر ڈکلیئر کر کے دور کرو اپنے آپ سے؟ تو ہمیں ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے اور سوچنا چاہیے کہ یہی وہ تفریق تھی جو شیطان لوگوں کے درمیان پیدا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی سے بچنے کا ہمیں حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق ہی عطا فرمائے، آسانیوں کی دعائیں کی جا سکتی ہے. اس کے بعد پھر باقی احکامات بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ کوئی جو اپنے وعدے کو پورا کرتے، یعنی کہ
اہل کتاب کی کچھ اور بھی صفات بتائی جا رہی ہیں کہ کچھ ان میں سے ایسے لالچی ہیں کہ اگر آپ ان کو ایک درہم بھی دے دیں گے تو وہ بے ایمان ہو جائے گا، خیانت کرے گا. اور انہی میں سے کوئی تقوی والے، جیسے عبداللہ بن سلام کے بارے میں لکھا جاتا ہے تفاسیر کی کتابوں میں، ایسے بھی ہیں کہ اگر ان کو ڈھیروں بھی آپ عطا کر دیں یا ان کے پاس آپ امانت رکھوا دیں تو وہ اس میں خیانت کا ارتکاب نہیں کریں گے، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے ہیں. اور بس جو اللہ سے ڈرتا ہے، متقی ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت فرماتے. بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت کے بدلے میں بیچتے ہیں وہی ہے جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. دیکھیے پھر وہی بات ہے، جس نے دنیا چاہی اس کو دنیا ملے گی، آخرت نہیں ملے گی. اس لیے کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، دنیا اور اللہ ہمیں آخرت دونوں کی بھلائی آپ عطا فرما دیجئے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی بشر کا یہ حوصلہ نہیں ہے کہ خدا اس کو کتاب اور حکمت اور نبوت دے پھر وہ سب آدمیوں سے کہے کہ تم خدا کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ. دیکھیں یہ پھر اگین وہی پوائنٹ، شخصیت پرستی. کوئی اللہ والا آپ کو یہ نہیں کہے گا میں سب کچھ ہوں بس میرے قدموں میں بیٹھ جاؤ. اللہ والے تو کہیں گے ہم کچھ نہیں ہیں، ہمیں کوئی، یعنی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علم کی انتہا تھے. قرآن جو آپ کے قلب پر نازل ہوا، فرماتے مجھے کچھ نہیں پتا. اب دوسرا دیکھو اللہ کے نبی نے خود فرمایا مجھے کچھ نہیں پتا، میں تو نہیں جانتا کل کیا ہوگا. یعنی اللہ کے حبیب سب کچھ بتا کے بھی بتا رہے میں کچھ نہیں ہوں، مجھے میرے رب کی وحی آتی ہے. اور آج کل کیا ہے، دو قدم پر لوگ بیٹھے دعوے کرتے ہیں، اپنے منہ سے اپنی صفات بیان کرتے ہیں، ہم پہنچے ہوئے ہیں، ہمیں سچے خواب آتے ہیں، ہم تقدیر بدل سکتے ہیں، ہماری دعائیں قبول ہو جائیں گی، اور یہ اور وہ فلاں، بس بیٹھے رہو ہمارے قدموں سے جڑ جاؤ تو ہم تمہیں جنت میں لے جائیں گے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کوئی اللہ والا ایسا نہیں کرے گا کہ وہ آپ کو کہے کہ مجھے رب بنا لو. رب صرف سجدہ کرنے جس کے آگے کیا اس کو تو نہیں کہتے، جس کے عشق میں آپ ایسے گرفتار ہو جائیں کہ حق اور باطل کا احساس بھی نہ رہے. تو وہ بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ وہ تو تمہیں اللہ والا بنائے گا، اللہ کے قریب کرنے والا بنے گا. اور اللہ تم کو یہ حکم نہیں دیتا کہ تم فرشتوں کو اور پیغمبروں کو خدا بنا لو. کیا وہ تم کو کفر کا حکم دے گا بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو چکے ہو؟ یعنی کسی اور کو اللہ کا برابر سمجھنا یا مقام دینا معاذ اللہ دین سے دور ہونے والی بات ہے. اس کے بعد پھر واضح طور پر بیان فرما دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے میثاق لیا، انبیاء کی روحوں کو جمع کیا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کہ جب میں تمہیں کتاب عطا کروں اور حکمت دوں، پھر تمہارے پاس میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں جو تصدیق کرنے والے ہوں اس کی جو تمہارے پاس ہے، تم ضرور ان پر ایمان لانا اور ضرور ان کی مدد کرنا. انہوں نے کہا، اللہ نے فرمایا کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا بے شک ہم اقرار کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پس تم گواہ بن جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں. تو یہ والی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارواح انبیاء سے یہ اقرار لیا کہ ہر نبوت کا جو سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ مکمل ہوا، اور حکم تھا ہر نبی اپنے اپنے زمانے میں اپنے بعد آنے والی کی نبی کی بھی خبر دیتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بھی خبر دیتے تھے. اور مقام مصطفیٰ ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی نبوت کا اقرار کرنا تمام انبیاء علیہ السلام کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا، ان سے وعدہ لیا کہ آپ بھی ان پر ایمان لائیں گے. اور یہ جو آیت ہے یہ اس سے ہم کہتے ہیں نا سید جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں، انبیاء کے سردار ہیں، امام الانبیاء ہیں. تو اسی آیت مبارکہ کے تحت یہ بات کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں سے بھی یہ وعدہ لیا. اور اس سپارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ ایمان اور کفر دو ایسی ضدیں ہیں جو کبھی جمع نہیں ہو سکتی. یعنی ان لوگوں کی سخت مذمت کی جا رہی ہے جو ایمان لا کر پھر مرتد ہو جاتے ہیں اور دلالت کو ہدایت پر ترجیح دیتے ہیں. تو ان کی حالت، اور پھر اگر ان کا حال یہ ہو کہ ان کا کفر پر ہی ان کی ہلاکت ہو جائے. دیکھیے جس سٹیٹس پہ کہتے ہیں نا فائنل سٹیٹس ہی ایسا سٹیٹس ہوتا ہے. تو یہ بات یہاں پر بتا دی گئی کہ وہ جو
ایمان لانے کے بعد کافر ہو جائے معاذ اللہ اور پھر کفر میں ہی بڑھتا رہے، توبہ نہ کرے، تو ایسے لوگوں کے لیے اگر وہ زمین بھر بھی قیامت کے دن فدیہ دینا چاہے سونے سے تو اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے اور کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔